کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس کا عنوان ہے لاش، لڑکی اور کف کے گناہگار۔ یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کے مصنف ہیں احمد یار خان۔ میں اس اطلاع کی توقع لیے ہوئے تھا کہ یہ شخص نائک زبیر احمد لاپتہ ہو جائے گا۔ مجھے ایسے نظر آ رہا تھا کہ یہ فوجیوں والی روایتی بے وقوفی کرے گا اور رحمے کے پاس جا پہنچے گا اور اس پر بھی رعب چھاڑے گا، پھر رحمہ اسے گم کر دے گا۔ وہ دن گزرا، رات گزری اور اگلا دن طلوع ہوا۔ میں نے ڈی ایس پی کے لیے رپورٹ تیار کر لی تھی۔ دوپہر کا وقت ہوگا کہ نائک زبیر آیا۔ میں لڑکی کو لے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ رحمے رازن سے۔ میں بہت حیران ہوں کہ ڈاکو اور راہزن ہو کر وہ دوسروں کی عزت اور غیرت کو سمجھتا ہے۔ وہ معلوم نہیں کتنا حیران تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ رحمے نے اسے اتنی خوبصورت لڑکی دے دی ہے۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ رحمے کے گھر پہنچ گیا اور رحمہ اسے مل گیا۔ زبیر اپنے ساتھ ایک خنجر لے گیا تھا۔ اس نے رحمے کو بتایا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ رحمے نے اسے کہا کہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن وہ یہاں سے جاتی نہیں۔ زبیر نے بڑے رعب سے کہا کہ وہ رحمے کو بھی اور لڑکی کو بھی قتل کر دے گا۔ رحمے نے اسے بتایا کہ لڑکی نیک اور بالکل صاف ہے اور اسے رحمے نے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، زبیر نے کہا۔ میری بات کان کھول کر سن لے فوجی جوان۔ تمہیں ابھی معلوم نہیں کہ تم کہاں بیٹھے ہو۔ یہاں انگریزوں کی نہیں، میری بادشاہی ہے۔ تمہاری بوٹی بوٹی غائب کر دی جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے ڈر کر اپنی اور لڑکی کی صفائی پیش کر رہا ہوں؟ جا اپنی پوری پلٹن لے آ، تجھے لڑکی نہیں ملے گی اور میں غائب ہو جاؤں گا۔ پولیس کو لے آ اور لڑکی کو لے جا۔ کر ہمت بے وقوف انسان، میں مرد ہوں اور مرد کی عزت اور غیرت کو سمجھتا ہوں۔ تیری منگیتر موتیوں کی طرح صاف ہے۔ زبیر ٹھنڈا پڑ گیا۔ تب رحمے نے اسے بتایا کہ لڑکی کس طرح اس کے پاس پہنچی ہے۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی معصوم اور عبادت گزار ہے تو اس نے لڑکی سے کہا کہ چل تجھے تیرے گھر چھوڑاؤں، لیکن 2-3 دن دیر ہو گئی۔ رحمے نے ایک روز لڑکی سے کہا کہ آج وہ اسے اس کے باپ کے حوالے کرنے جائے گا، مگر لڑکی نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ وہ گاؤں میں کس منہ سے جائے گی؟ کون مانے گا کہ اسے کسی اور ہی اثر سے گھر سے نکالا گیا ہے؟ سب اسے بد چلن کہیں گے۔ اس کی منگنی ٹوٹ چکی ہوگی، بدنامی کے صدمے سے اس کا باپ مر جائے گا۔ وہ نہیں جائے گی، لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں گے، کوئی خاندان اس کا رشتہ قبول نہیں کرے گا۔ رحمے نے لڑکی کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ اس نے زبیر سے کہا کہ اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، وہ لڑکیوں کو بیچنے کا کاروبار بھی نہیں کرتا۔ وہ شکوری کو اپنے پاس رکھنے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن لڑکی وہاں سے نکلتی نہیں تھی، کہتی تھی کہ مجھے مار ڈالو یا یہیں پڑا رہنے دو۔ رحمے نے کسی کو آواز دی، ایک آدمی دوڑا آیا۔ رحمے نے اسے کہا کہ اس لڑکی کو میرے پاس بھیج دو۔ 2-4 منٹ بعد شکوری کمرے میں داخل ہوئی۔ زبیر کو دیکھ کر چینپ گئی۔ رحمے نے اسے کہا کہ زبیر اسے لینے آیا ہے۔ مجھے لے جا کر کیا کرو گے؟ شکوری نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کون مانے گا کہ میں بے گناہ اور معصوم ہوں؟ شکوری بیٹی، اسے بتاؤ کہ تمہیں یہاں کس طرح رکھا گیا ہے اور تم یہاں سے کیوں نہیں جاتی تھی؟ شکوری نے تفصیل سے بتایا۔ میری سن فوجی بھائی، میں ڈاکو ہوں، اس لیے میری ہر بات کو تم مٹی میں ملا دو گے، لیکن میں انسان بھی ہوں۔ میں نے دنیا کے وہ رنگ دیکھے ہیں جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے، نہ کبھی دیکھو گے۔ تم نے پہلے کبھی سنا تھا کہ ایک لڑکی پر ایک آدمی نے 1 میل دور بیٹھ کر ایسا اثر ڈالا کہ وہ اپنے پاؤں پر چل کر اس کے پاس پہنچ گئی؟ لیکن خدا کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ یہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے سوا کسی کو نہیں مانتی تھی۔ یہ یہاں بھی نماز پڑھتی رہی ہے۔ اس پر کالے جادو کا اثر تو ہوا، لیکن اللہ کے کلام کا اثر کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ نے سبب بنایا، یہ سادھو کے پاس آئی، اللہ نے ایک اور آدمی بھیج دیا، وہ اس سے لے گیا، پھر اللہ نے 4 آدمی بھیجے اور لڑکی یہاں آ گئی۔ اگر یہ اپنی مرضی سے آئی ہوتی تو آج یہ میری داشتہ ہوتی، لیکن یہ ہوش میں آ گئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح آئی ہے۔ میں نے اس آدمی کو بھگا دیا اور یہ امانت رکھ لی۔ میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی کا علم کامل ہے، اس پر جادو چل سکتا ہے، لیکن جادو اسے نقصان نہیں دے سکتا۔ زبیر نے مجھے بتایا کہ رحمے کو وہ صرف ڈاکو سمجھتا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ شکوری کے آنسو بہہ رہے تھے۔
میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، جس سادھو نے اس پر اپنا جادو چلایا ہے وہ اپنی جادو کا شکار ہوگا۔ وہ اس عمل کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکا، وہ آگے کا سبق جانتا ہی نہیں، وہ بہت بری موت مرے گا۔ میں نے ایسے واقعات پہلے بھی دیکھے، مجھے معلوم ہے وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس پر اپنی جادو کا الٹا اثر شروع ہو چکا ہے، اس اثر نے اسے تھانے دار کے قدموں میں بٹھا دیا ہے۔ تم لڑکی کو گھر کیوں نہیں چھوڑ گئے؟ زبیر نے پوچھا۔ زبردستی لے آتے، انگریزوں کے راشن اور وردی نے تمہاری عقل مار دی ہے۔ میں لڑکی کو بدنامی سے بچانے کا سوچتا رہا، اگر میں اسے زبردستی اٹھا کر رات کو تمہارے گاؤں چھوڑ آتا تو سارا گاؤں کہتا کہ خود گئی تھی خود آ گئی ہے۔ میں اسے نمبردار کے حوالے کر آتا اور 100 قسمیں کھاتا کہ اسے میں نے بہن اور بیٹی بنا کر رکھا تھا، تو سب کہتے کہ ڈاکو کے ساتھ اتنے دن گزار آئی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے تھانے دار کو پیغام بھیجوں کہ لڑکی کو لے جائے، لیکن پتہ چلا کہ تھانے دار نیا آیا ہے، اسے میں نہیں جانتا۔ اللہ نے لڑکی پر کرم کیا ہے کہ تم آ گئے ہو۔ اگر تم واقعی غیرت والے مرد ہو تو اسے لے جاؤ اور اس کے ساتھ شادی کرو، گاؤں والوں کے منہ بند کر دو۔ میں اسے لے جاؤں گا اور ساری دنیا سے کہلاؤں گا کہ زبیر خاندانی مرد ہے۔ فوجی جوان کی دوسری رگ پھڑک اٹھی، اس نے للکار کر کہا کہ منگنی ٹوٹ چکی ہے، لیکن یہ میری منگیتر ہے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، خواہ زمانہ میرے خلاف ہو جائے۔ لیکن 2 خون میرے ہاتھ پر لکھ دیے گئے ہیں، ایک سادھو کا اور دوسرا علی رضا کا خون۔ رحمہ ہنس پر پڑا اور اٹھ کھڑا ہوا، زبیر اور شکوری سے کہنے لگا کہ میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں ایک کمرے سے گزار کر ایک اور کمرے کے دروازے پر رکا۔ وہ دیہاتی طرز کا کچا مکان تھا اور یہ رحمے کا عارضی ٹھکانہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ یہ کوٹھڑی تھی جو نیم تاریک تھی۔ دروازہ پورا کھلا تو اندھیرا کم ہو گیا، کوئی آدمی گرا رہا تھا۔ رحمہ آگے بڑھا اور اس آدمی کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا اور دروازے تک لے آیا۔ پہچانو اسے، اس نے زبیر اور شکوری سے کہا۔ وہ علی رضا تھا، اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے تھے، چہرہ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ زبیر اور شکوری نے اسے مشکل سے پہچانا۔ اسے کیا قتل کرو گے؟ یہ پاگل ہو چکا ہے، میں اسے اس کے گاؤں میں پھینک دوں گا، اس کی باقی عمر اسی حالت میں گزرے گی۔ اس نے اس لڑکی پر جادو چلوایا تھا، اس نے ایک پر میری مخبری کی تھی۔ اسے قتل نہ کرنا، اسے دنیا میں سزا بھگتنے دو۔ یہ میرے پاس آیا تھا، کہتا تھا کہ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو۔ بدقسمت انسان۔ علی رضا آنکھیں پھاڑے ان تینوں کی طرف دیکھتا رہا جیسے ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ رحمے نے اس کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا تھا کہ اس کا دماغ بیکار ہو گیا تھا۔ یہ اس تھانے میں میرے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ علی رضا پولیس کا مخبر بنا ہوا تھا۔ اس نے کسی وقت مخبری کی تھی کہ آج رات رحمہ فلاں گاؤں میں ہے۔ رحمہ پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس چھاپہ مارنے آئی مگر رحمے کو پہلے ہی اطلاع مل گئی تھی، وہ نکل گیا۔ اسے کسی نے بتایا کہ مخبری علی رضا نے کی تھی۔ اب علی رضا رحمے کے پھندے میں آ گیا تھا۔ اس نے اس سے مخبری کا بڑا بھیانک انتقام لیا تھا۔ زبیر شکوری کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے شکوری سے کہا کہ وہ اب لوگوں کی باتیں نہ سنے، اللہ میں دھیان رکھے۔ زبیر نے اپنے ماں باپ سے اور شکوری کے ماں باپ سے کہہ دیا کہ وہ شکوری کے ساتھ شادی کرے گا۔ زبیر کا یہ بیان سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا کیس ختم ہو گیا۔ زبیر نے مجھے کہا کہ میں اس سادھو کو اور وحدی کو سزا دلاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب کسی کو بھی سزا نہیں دلا سکتا کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ لڑکی کو کسی پراسرار اثر سے گھر سے نکالا گیا تھا۔ سادھو کا اپنا بیان کوئی وزن نہیں رکھتا، وحدی کے خلاف کوئی ثبوت اور شہادت نہیں، اور کیس تو یہیں پر ختم ہو گیا ہے کہ لڑکی اپنے گھر میں ہے، کسی اور کے قبضے سے برآمد نہیں ہوئی۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ کسی اور کے قبضے میں رہی ہے؟ رحمہ کورٹ میں بیان دینے نہیں آئے گا تو دوسرے کیسوں میں گرفتار ہو جائے گا۔ سوچو زبیر بھائی، میں کیس کو کورٹ میں لے بھی جاؤں تو ہر پیشی پر لڑکی کو کورٹ میں جانا پڑے گا۔ وہاں صفائی کے وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی تھی اور اب بدنامی سے بچنے کے لیے ملزموں پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ زبیر سمجھ گیا، میرے لیے ایک کارروائی ضروری تھی، وہ میں نے رات کو کی۔ شکوری کا بیان ضروری تھا۔ میں رات کو ان کے گھر گیا، نمبردار کو ساتھ لیا اور شکوری کا بیان لیا، جس سے میری پوزیشن بھی ٹھیک رہی اور لڑکی کی عزت پر بھی حرف نہ آیا۔ لڑکی کے دستخط کرائے اور نمبردار کا انگوٹھا لگوایا۔
میں نے دوسرے دن یہ فیصلہ کیا کہ خود ہی ڈی ایس پی کے پاس چلا جاؤں اور اسے اس کیس کا انجام بتا کر احکام لے لوں۔ اتنے میں نمبردار آ گیا، کہنے لگا کہ علی رضا بڑی بری حالت میں واپس آ گیا ہے اور اسے چارپائی پر ڈال کر لا رہے ہیں۔ نمبردار نے بتایا کہ رات کو وہ اپنے دروازے کے آگے بے ہوش پڑا تھا، اٹھا کر اندر ڈالا، اب ہوش میں ہے۔ چارپائی آئی تو اس پر جیسے لاش پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کیس تو مجھے لینا ہی پڑے گا اور رحمے کے ساتھ میری ٹکر ہوگی۔ میں نے علی رضا سے پوچھا کہ وہ بیان دے سکتا ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ میں کان قریب کروں۔ میں اس پر جھک گیا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ علی رضا نے سرگوشی کی، یہ مجھے یہاں لے آئے ہیں، میری کوئی عرض رپورٹ نہیں، آپ پرچہ نہ لکھیں اور انہیں کہیں کہ مجھے ہسپتال لے جائیں۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا تو اس نے بھی کہہ دیا کہ وہ پرچہ نہیں کرائے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ چارپائی اٹھاؤ اور تھانے کے احاطے سے نکل جاؤ۔ اسے نمبردار کے کہنے پر تھانے میں لائے تھے۔ اللہ نے کرم کیا کہ اس کیس سے بھی میں بچ گیا۔ میں اسی روز 20 میل دور ڈی ایس پی کے پاس چلا گیا اور اسے سارا کیس سنایا۔ وہ بڑی سخت طبیعت کا افسر تھا لیکن ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ کیس بند کر دو۔ اور اس لاش کا کیا بنا؟ ڈی ایس پی نے اس لاش کے متعلق جو کھائی ہوئی برآمد ہوئی تھی اور جسے شکوری کی لاش کہہ دیا گیا تھا، حکم دیا وہ تمہارے علاقے سے برآمد ہوئی تھی، اس کی تفتیش کرو، وہ عورت ضرور قتل ہوئی ہے۔ میں اس لاش کی مصیبت گلے میں ڈال کر واپس آ گیا۔ میں نے وادی اور نصیر کو حوالات میں بند کر رکھا تھا، جوجی اور شفاعت علی کو ویسے ہی روک رکھا تھا، آتی انہیں چھٹی دی، منگنی کی انگوٹھی شکوری کو دینے کے لیے رکھ لی۔ سادھو کو میں نے روک لیا، اسے میں اپنا مخبر بنانا چاہتا تھا، وہ تو میرا دوست بن چکا تھا، بڑا ذہین آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ایک پیچیدہ کیس خود ہی میرے سر سے اتر گیا ہے، لیکن وہ لاش میرے گلے پڑ گئی ہے۔ اگر وہ عورت قتل ہوئی ہے تو کسی اور تھانے کے علاقے میں قتل ہوئی ہوگی، لیکن اس کی لاش میرے تھانے کے علاقے سے برآمد ہوئی ہے، اس لیے تفتیش مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ شفاعت نے عادت کے مطابق میری ران پر ہاتھ مارا اور بولا، مجھ سے پوچھ، میں بتاؤں گا وہ لاش کس کی تھی، قتل کی وجہ بتا دوں گا، قاتل کی نشاندہی مشکل ہے لیکن آپ اسے پکڑ لیں گے۔ اس نے ایک اور عجیب و غریب کہانی سنا ڈالی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ اس لاش کا معمہ حل ہو جائے گا جو میرے گلے پڑ گئی تھی۔ شفاعت علی عرف شفتہ میرے ساتھ اتنا بے تکلف ہو چکا تھا جیسے اسے یاد ہی نہ رہا ہو کہ وہ نوسر باز اور عادی مجرم ہے اور میں تھانے دار ہوں۔ میں نے اس کی بے تکلفی کو قبول کر لیا، مجھے اس کی دوستی کی ضرورت تھی۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس نے مجھے ایسی کہانی سنا ڈالی جس سے مجھے اس لاش کی تفتیش کے لیے جو کھائی ہوئی برآمد ہوئی تھی بڑے قیمتی سراغ مل گئے۔ اس نے جو داستان سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس نے سادھوؤں کا بڑا کامیاب روپ دھار رکھا تھا اور اس کی اداکاری کامیاب تھی۔ اپنے استاد سے اس نے کالے علم کے 2-4 گر بھی سیکھے تھے، باقی کام اس کی زبان کرتی تھی۔ اس سے اس نے خاصی شہرت حاصل کر لی تھی۔ اس نے مجھے سنایا کہ تقریباً 3 مہینے گزرے، اس کے پاس 2 مسلمان عورتیں آئیں، ایک کی عمر 40 سال سے کچھ اوپر تھی اور دوسری 30 سال سے کم ہوگی۔ اس کی جوانی عروج پر تھی، دلکش رنگ کی خوبصورت عورت تھی۔ دوسری جو بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی، خوبصورتی میں کم وہ بھی نہیں تھی، اس عمر میں بھی دل کو اچھی لگتی تھی۔ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ ان کے کپڑے اور چال ڈھال بتا رہی تھی کہ اونچے زمیندار خاندان کی ہیں۔ وہ ٹٹوؤں پر آئی تھی، ان کے ساتھ ان کا نوکر تھا۔ شفاعت نے انہیں عزت سے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہیں۔ آپ کی شہرت سن کر آئی ہیں، بڑی بہن نے کہا۔ ہمارے اپنے پیر ہیں، ہم ان کے ہاں سلام کے لیے یا مزاروں اور خانقاہوں پر جایا کرتی ہیں، کسی سادھو یا سنیاسی کے پاس کبھی نہیں گئیں۔ کام ایسا آ پڑا ہے کہ آپ کے دروازے پر آئی ہیں۔ ہم آپ کے پیروں کی برابری نہیں کر سکتے۔ شفاعت نے سادھوؤں سنیاسیوں کی طرح کہا، جو سیوا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے، دل میں جو مراد ہے بتا دو، بات اگر راز کی ہے تو راز رہے گی، تمہارا پردہ ہمارا اپنا پردہ ہے، کہو بولو ایسا کیا کام آ پڑا ہے، اب جو کہیں گے ہم حاضر کریں گی، کام ہو گیا تو اور بھی خدمت کریں گی۔ بات یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، تینوں جوان ہیں،
بڑے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، اب بیٹی کی بات پکی کی ہے، منگنی بھی کر دی ہے، لڑکے والے انگوٹھی پہنا گئے ہیں، کپڑے بھی دے گئے ہیں، لیکن لڑکی ہماری عزت خاک میں ملانے پر تلی ہوئی ہے، کہتی ہے میں اس لڑکے کو قبول نہیں کروں گی۔ لڑکیوں کی پسند اور ناپسند کو آج بھی کم ہی دیکھا جاتا ہے، شہروں میں لڑکیوں کو کچھ آزادی مل گئی ہے، ہماری جوانی کے دور میں لڑکی کو بھیڑ بکری سمجھا جاتا تھا، ماں باپ جس کے ساتھ چاہتے نکاح پڑھا کر چلتا کرتے، دیہات میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکی اپنی پسند کی شادی کرے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ خود سر اور دلیر لڑکی اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی تھی، پھر نتائج خواہ کچھ ہی ہوں۔ شفاعت جس خاندان کی لڑکی کی بات سنا رہا تھا وہ ان بڑے زمینداروں کا خاندان تھا جو اپنے گاؤں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ان کی حویلیوں اور چوباروں میں جو بدی ہوتی تھی اس پر پردے پڑے رہتے تھے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا لڑکی ایسی جرات کرے گی کہ نکاح کے وقت کہہ دے کہ وہ اس دلہا کو قبول نہیں کرتی؟ لڑکی سرکش ہے، ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے بھائی وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ میرے دونوں بیٹے بہت دلیر اور غیرت مند ہیں، میرے بیٹوں کو ابھی پتہ نہیں چلا، ابھی یہ بات مجھ تک ہے یا میری اس بہن کو معلوم ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ وہ ڈولی میں بیٹھ کر چلی جائے گی لیکن اس آدمی کو خاوند نہیں مانے گی، اس کے گھر آباد نہیں ہوگی۔ وہ ضد کی بڑی سخت ہے، وہ جو کہہ رہی ہے کر کے بھی دکھا دے گی۔ گاؤں میں ہی نہیں سارے علاقے میں ہمارے خاندان کی عزت ہے، ہمارے خاندان کا رعب داب ہے۔ اگر لڑکی نے شادی کے بعد ایسے ہی کیا جیسے وہ کہتی ہے تو سارا علاقہ ہم پر انگلیاں اٹھائے گا۔ شفاعت نے پوچھا جس سے وہ لڑکی چاہتی ہے اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ یہ تو وہ بتاتی نہیں کہ وہ کسے چاہتی ہے، لیکن منگنی ہو چکی ہے، ہم منگنی توڑ کر ساری برادری میں ذلیل نہیں ہو سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ منگنی توڑنے سے ہمیشہ کی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر خون خرابے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے؟ سب تعویذ بیکار ہو گئے، سنا ہے آپ کے پاس دوسرا علم ہے، کوئی ایسا بندوبست کریں کہ لڑکی کا دماغ ہمارے قبضے میں آ جائے اور وہ اپنے منگیتر کو قبول کر لے۔ اپنی بے عزتی کے علاوہ دوسرا خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بیٹی نے ایسی ویسی حرکت کی تو میرے بیٹے اپنی بہن کو بخشیں گے نہیں، وہ اسے ذبح کر کے پھینک دیں گے اور پھانسی چڑھ جائیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آج شام تک یا کل صبح لڑکی کے جسم سے اتری ہوئی قمیض مجھے دے دینا، خود نہ آنا ہو تو نہ آنا، نوکر کے ہاتھ بھیج دینا، خیال یہ رکھنا کہ قمیض اس کے جسم سے اترے لیکن دھلے نہیں۔ وہ شفاعت کو نذرانہ دے کر چلی گئیں۔ اگلی صبح ان کا نوکر لڑکی کی قمیض لے آیا۔ شفاعت نے نوکر سے کہا کہ لڑکی کی ماں کو کل بھیج دینا۔ ان کا گاؤں اس جگہ پر تھا جہاں میرے علاقے کی حد ختم ہوتی تھی، سادھو میرے تھانے کے علاقے میں تھا، وہاں سے لڑکی کا گاؤں 6-6.5 میل دور تھا۔ دوسرے دن لڑکی کی ماں اور خالہ آ گئیں۔ لڑکی کا نام ممتاز بیگم تھا۔ شفاعت کالے علم کے جو گر جانتا تھا، وہ رات کو اس نے قمیض سامنے رکھ کر آزمائے اور اپنے علم کے مطابق حساب کتاب جوڑا۔ اس نے بکرے کے شانے کی ہڈی پر خانے سے بنائے اور ان پر کچھ ہندسے اور حروف لکھے۔ یہ ہڈی اپنے مکان کی دہلیز کے ساتھ باہر کی طرف زمین میں دبا دینا۔ لڑکی 3-4 مرتبہ اس کے اوپر سے گزرے گی تو اس کا دل تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ شفاعت نے ممتاز کی ماں کو بھی 2 تعویذ دیے جنہیں وہ نقش کہتا تھا۔ یہ دونوں 3 دنوں کے وقفے سے لڑکی کو پانی میں گھول کر پلانے تھے۔ شفاعت نے ان سے چند روپے وصول کیے اور وہ دونوں چلی گئیں۔ وہ 8-9 روز بعد شفاعت کے پاس پھر آئیں اور کہنے لگیں کہ لڑکی پر اور تو کوئی اثر نہیں ہوا، صرف یہ اثر ہوا ہے کہ اس نے بتا دیا ہے کہ وہ کسے چاہتی ہے۔ اس آدمی کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، ایک تو ذات دوسری ہے جو ہماری ذات سے 1 درجہ کم ہے، اور دوسری وجہ آپ کو معلوم ہے کہ لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے۔ لڑکی اس آدمی سے ملتی ملاتی ہوگی، ملتے کبھی دیکھا نہیں۔ گاؤں میں کسی کی کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی، میں نے اپنی لڑکی کے متعلق ایسی ویسی بات کبھی نہیں سنی، اور وہ شخص کوئی برا آدمی بھی نہیں۔ شفاعت علی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ لڑکی کا چال چلن کیسا تھا اور وہ آدمی کیسا تھا جسے وہ چاہتی تھی۔ لڑکی کی ماں اور خالہ اس کی گاہک یا اس کی سائل تھیں، ان سے اس نے پیسے بٹورنے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کالا جادو تھا یا نہیں، لیکن اس کی زبان میں جادو تھا۔
جو اس نے مجھ پر بھی چلا لیا تھا۔ وہ ممتاز کی ماں اور خالہ کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتا رہا جن سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ اس نے لڑکی کی قمیص پر جو عمل کیا ہے اور جو نقش دیے تھے ان کا اثر ہوا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ لڑکی نے اس آدمی کا نام بھی بتا دیا ہے جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ جو ہڈی میں نے دہلیز کے قریب دبانے کے لیے دی تھی وہ اپنا کام کرے گی۔ ہم چاہتی ہیں کہ آپ کوئی ایسا جادو چلائیں جس سے لڑکی کا دل ہمارے قبضے میں آ جائے۔ اب لڑکی نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ آدمی زندہ ہے اور وہ میرے سامنے موجود ہے میں کسی اور خاوند کے گھر آباد نہیں ہوں گی۔ اس شخص کو زمین کے تختے سے اٹھا دینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ میرے بیٹوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ میری بیٹی کا دماغ صحیح کر دیں تو یہ ناحق خون نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے اپنے بیٹوں کا غم کھا رہا ہے۔ وہ اس شخص کو قتل کر دیں گے اور پھانسی چڑھ جائیں گے۔ شفاعت نے انہیں ایک اور نقش لکھ دیا اور اپنی زبان کا جادو چلا کر ان سے پیسے بٹور لیے اور انہیں کہا کہ وہ کچھ اور عمل کرے گا۔ کئی دن گزر گئے، ممتاز کی ماں اور خالہ نہ آئیں۔ ایک روز علی رضا ایک جوان آدمی کو ساتھ لے کر شفاعت کے پاس گیا۔ ابھی شکوری کے پراسرار اغوا کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ علی رضا کے ساتھ جو آدمی تھا اس کے نقش بہت اچھے تھے، قد کاٹ بھی اچھا تھا، لیکن کسی بیماری نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ علی رضا اسے گھوڑی پر لایا تھا۔ اس نے اس گاؤں کا نام لیا جو ممتاز کا گاؤں تھا اور اس آدمی کا وہی نام بتایا جس کے ساتھ ممتاز شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ میرا جگری یار ہے، علی رضا نے شفاعت کو بتایا۔ اسے معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، 10-12 دنوں سے اس کی یہ حالت ہے کہ سارے جسم پر خارش ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ جسم کے اندر جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ سنیاسیوں اور حکیموں کا علاج کرایا ہے مگر حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ رات کو خارش اسے سونے نہیں دیتی۔ اس آدمی کے چہرے کا رنگ پھیکا نیلا ہو گیا تھا اور چہرے کی ہڈیاں باہر آ گئی تھیں۔ شفاعت استاد آدمی تھا، اس نے ہنسی مذاق کے انداز سے یا ہلکے پھلکے انداز سے تصدیق کر لی کہ یہ وہی جوان ہے جسے ممتاز چاہتی ہے۔ شفاعت آنکھیں بند کر کے مراقبے کی کیفیت میں چلا گیا۔ تمہارے سر میں میم کا لفظ سانپ کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ میم سے محبت بنتی ہے، 2 میم ممتاز کے ہیں اور 1 میم محبت کا ہے۔ ممتاز اور محبت کے میم دماغ سے نکال دو گے تو موت کا میم خود ہی نکل جائے گا۔ ممتاز مردوں کے نام ہوتے ہیں لیکن یہ ممتاز ایک بڑی خوبصورت عورت ہے۔ اس آدمی نے حیران ہو کر شفاعت کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مہاراج، یہ نام تو میری روح میں اتر گیا ہے۔ ممتاز، ممتاز، جو چیز تمہیں نہیں مل سکتی اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دو۔ تمہارے دل میں ممتاز ہے تو اسے دل سے نکال دو۔ ستارے مل نہیں رہے، تمہارا ستارہ اور اس کا ستارہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اکٹھے ہوں گے تو دونوں ٹوٹ جائیں گے، دونوں کا خون ہو جائے گا۔ تمہیں کوئی بیماری نہیں۔ میرے دل میں ممتاز کی محبت ضرور ہے مہاراج، لیکن میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ممتاز کہتی ہے کہ تمہارے سوا کسی اور کو قبول نہیں کروں گی، لیکن ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ آؤ بھاگ چلے، میں ایسی بے وقوفی نہیں کروں گا۔ تم اسے صاف لفظوں میں کہہ دو کہ تم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ تعلق رکھو گے تو مارے جاؤ گے۔ تم مارے جا رہے ہو۔ ایک بات بتاؤ، کسی نے تمہیں کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں کھلائی؟ مثلاً اس لڑکی کے کسی بھائی نے یا اس کے گھر کی کسی عورت نے تمہیں مٹھائی یا اس طرح کی کوئی اور چیز کھلائی ہو؟ نہیں، وہ لوگ میرے ساتھ اچھی طرح بولتے بھی نہیں۔ انہیں شاید پتہ چل گیا ہے کہ ممتاز مجھے چاہتی ہے۔ نہ وہ میرے قریب آتے ہیں نہ میں ان کے قریب جاتا ہوں۔ ان کے قریب نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ جیسے آپ کہیں گے کروں گا۔ جواب دے دو، صاف جواب دے دو۔ شفاعت نے اس شخص کو کہا۔ شفاعت کو ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ شخص ممتاز کے ساتھ تعلقات ختم کرتا ہے یا نہیں۔ یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ یہ آدمی اپنی بیماری کے علاج کے لیے شفاعت کے پاس آ گیا تھا۔ شفاعت ممتاز کی ماں کے آگے اپنے نمبر بنا رہا تھا جو آگے چل کر اس نے بنا لیے۔ شفاعت اس شخص کی بیماری بھی سمجھ گیا تھا۔
وہ چونکہ جرائم کی دنیا کا آدمی تھا اور سادھوؤں، سنیاسیوں اور کالے علم کا کاروبار کرنے والوں کو بھی جانتا تھا، اس لیے اسے ایک شک ہوا۔ ملک صاحب، میں آپ کو اپنے کاروبار کا ایک راز بتاتا ہوں۔ آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ عامل، شاہ، سادھو اور سنیاسی، خصوصاً کالا علم چلانے والے، کسی مریض کو یا کسی حاجت مند کو کاغذ پر خانے ڈال کر اور ان خانوں میں ہندسے اور حروف لکھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانی میں گھول کر پینے ہیں۔ ایسے تعویذ عموماً رنگدار روشنائی سے لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ روشنائی نہیں ہوتی، یہ جڑی بوٹیوں کا محلول ہوتا ہے۔ ان میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ بخار ہو، کہیں درد ہو، یہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ اثر عارضی ہوتا ہے۔ سائل عامل کا مرید بن جاتا ہے۔ ایک محلول زہر کا ہوتا ہے، ایک دو بچھو اور ایک دو مکڑیاں جو آک کے پودے پر بیٹھی رہتی ہیں اور آک کو ہی اپنی خوراک بناتی ہیں، مار کر انہیں رگڑ لیتے ہیں۔ اسے مزید تیز کرنا ہو تو اس میں سانپ کا زہر بھی ملا لیتے ہیں۔ اس میں رنگدار، عموماً نارنجی رنگ کا پانی ملا لیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے عاملوں یا کالا علم جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ عامل بے شمار پیسے لے کر انہیں اس زہریلے محلول سے تعویذ لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح اس آدمی یا عورت کو پانی میں گھول کر پلا دو۔ چونکہ کاغذ پر لکیریں، حروف اور ہندسے زہریلے مادے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے یہ مادہ پانی میں مل کر جب پانی پینے والے کے معدے میں جاتا ہے تو وہ شخص مرتا نہیں، اس پر وہی اثر ہوتا ہے جو اس آدمی پر ہوا جس کے ساتھ ممتاز شادی کرنا چاہتی تھی۔ لوگ اسے شاہ صاحب کے تعویذ کی کرامات سمجھتے۔ شفاعت نے جب اس آدمی کی بیماری کی علامتیں سنی تو اسے شک ہوا کہ ممتاز کی ماں اتنے دنوں سے نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور سادھو یا عامل کے پاس چلی گئی ہو اور اس نے اسے زہریلے محلول سے نقش لکھ دیا ہو اور یہ نقش اس شخص کو پلا دیا گیا ہو۔ شفاعت نے اس شک کی بنا پر اسے زہر کے اثرات زائل کرنے والی جڑی بوٹیوں کی بنائی ہوئی گولیاں دے دی اور ایک کاغذ پر کالی سیاہی سے ایک تعویذ لکھ کر دے دیا کہ اسے ہرمل کی دھونی دے کر بازو کے ساتھ باندھ لینا۔ 10-11 دن گزرے تو یہ آدمی پھر شفاعت کے پاس آیا۔ اس کے چہرے کی نیلاہٹ ختم ہو گئی تھی، سینے اور پیٹ کی جلن بہت کم اور خارش بالکل ختم ہو گئی تھی، کمزوری بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے شفاعت کو ایک نیا کھیس اور انعام کے طور پر خاصی رقم دی۔ اس سے شفاعت کو یقین ہو گیا کہ اسے واقعی زہر دیا گیا تھا۔ اتفاق دیکھیں کہ اس سے 3-4 روز بعد ممتاز کی ماں اور خالہ آ گئیں۔ پریشانی ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ماں نے پہلی بات یہ کی کہ ممتاز کہیں چلی گئی ہے۔ اسی آدمی کے ساتھ؟ نہیں، وہ آدمی یہی ہے اور اس پر ہمیں شک بھی نہیں۔ بات یہ ہے مہاراج، ممتاز کی خالہ نے کہا، ہم ایک اور آدمی کے پاس چلی گئی تھیں، آپ شاید اسے جانتے ہوں گے، وہ کیکر والا سائیں کے نام سے مشہور ہے۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے اس نے چھوٹا سا خیمہ لگا رکھا ہے، تمہارے گاؤں سے تھوڑی دور ہے۔ شفاعت نے اس کا ادھورا جملہ مکمل کر دیا۔ ہاں وہی، آپ کی طرح اس کی بھی بہت شہرت سنی تھی، آپ کی طرف سے ہم مایوس ہو گئی تھی، آپ کے تعویذوں کا لڑکی پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہم کیکر والے سائیں کے پاس چلی گئیں اور اسے اپنا مسئلہ ویسے ہی بتایا جیسے آپ کو بتایا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ یہ آدمی جسے ہماری بیٹی چاہتی ہے نظروں سے اوجھل ہو جائے تو لڑکی کا دماغ اپنے منگیتر کی طرف آ جائے گا۔ سائیں نے 300 روپے مانگے، ہم نے اسے 250 روپے دیے۔ اس نے ایک تعویذ لکھ دیا اور کہا کہ یہ کسی طرح اس آدمی کو پلا دو۔ تعویذ کس رنگ سے لکھا گیا تھا؟ پھیکا سا سبز رنگ تھا۔ ہمارے گاؤں کی ایک عورت گھر گھر کام کرتی اور خفیہ کام بھی کر دیتی ہے۔ میں نے تعویذ پانی میں کھول کر پانی ایک شیشی میں ڈالا
اور اس عورت کو انعام دے کر کہا کہ اس آدمی کو یہ پانی دے اور کہے کہ ممتاز نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اس نے یہ پانی دم کرایا ہے، اسے پی لے، پھر ان کی شادی ہو جائے گی۔ اس عورت نے یہ کام کر دیا۔ تیسرے روز پتہ چلا کہ وہ آدمی بیمار ہو گیا ہے۔ ہماری ان کے ساتھ کوئی ناراضگی تو نہیں تھی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے گھر گئی۔ اس کا سینہ جل رہا تھا اور جسم پر خارش کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اسے بہت بری حالت میں بھی دیکھا۔ میں خوش ہوئی کہ کیکر والے سائیں کا تعویذ کام کر گیا ہے۔ اس آدمی نے علاج معالجہ بہت کرایا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ ٹھیک ہونے لگا۔ میں اس کے گھر گئی اور بظاہر خوشی کا اظہار کیا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن دل میں بہت افسوس کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس سیانے کی دوائی نے اثر کیا ہے۔ اس نے جو نشانیاں بتائیں وہ آپ کی تھیں۔ اس نے بتایا کہ سادھو نے دوائی کے علاوہ ایک تعویذ بھی دیا تھا، شاید وہ آپ ہی کے پاس آیا تھا۔ ہاں، وہ میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو چاہتا ہے۔ میں نے اس آدمی کی آنکھیں دیکھیں تو مجھے شک ہوا۔ میں نے اس شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے علم کا زور چلایا اور آنکھیں بند کیں تو مجھے تمہاری بیٹی کا نام نظر آیا۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام ممتاز ہے، اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے وہی تعلق بتایا جو تم نے بتایا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس لڑکی کو دل سے نکال دو، اسے کہہ دو کہ اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ قسم کھا کر کورے کاغذ پر انگوٹھا لگائے، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فوراً قسم کھائی کہ وہ آج ہی لڑکی کے ساتھ تعلق توڑ لے گا۔ میں نے اس سے انگوٹھا لگوا لیا اور اسے ایک نقش دے کر کہا کہ اس نے قسم پوری کر دی تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہ کی تو اس کا حال اس سے بھی برا ہوگا۔ اس نے ممتاز کو جواب دے دیا تھا۔ یہ مجھے اسی عورت نے بتایا تھا جس کے ہاتھ میں نے پانی بھیجا تھا۔ اس نے اس عورت کی زبانی ممتاز کو پیغام بھیجا تھا کہ ممتاز اسے دل سے اتار دے۔ یہ سن کر آپ پر ہمارا یقین پکا ہو گیا، لیکن لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ ہم اس لیے آئی ہیں کہ اپنے علم کے ذریعے معلوم کریں کہ ممتاز کہاں ہے۔ یہ علم بڑا خطرناک ہے۔ یہ جنوں کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ بعض جن شیطان ہوتے ہیں، گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ میں نے اس آدمی کے دل سے ممتاز نکالی اور انہوں نے لڑکی کو غائب کر دیا۔ مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ رہتا ہے، پھر بھی میں لڑکی کا پتہ چلا لوں گا۔ شفاعت نے ان عورتوں پر اپنی زبان کا جادو چلا کر انہیں اپنے ساتھ اتنا کھول لیا تھا کہ وہ اسے ہر بات بتاتی چلی جا رہی تھی۔ ان عورتوں کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں اس آدمی کو زہریلا نقش پلایا گیا ہے۔ شفاعت نے ان سے پوچھا کہ وہ اسی عامل کے پاس کیوں نہیں گئی؟ ہو سکتا ہے وہ ممتاز کا اتا پتہ بتا دے۔ ممتاز کی ماں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ بہن ذرا مسکرائی۔ یہ عورت خاصی خوبصورت تھی۔ آپ سے کیا پردہ، ہم عزت اور غیرت والے لوگ ہیں۔ ممتاز کی ماں نے کہا، ہماری بیٹی لاپتہ ہوئی تو ہم اس کے پاس گئیں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہم جب بھی اس کے پاس جائیں وہ میری اس بہن پر ہی نظریں جمائے رکھتا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اب گئیں تو اس نے اسے کہا کہ تم جو بات منہ سے نکالو وہ پوری ہو سکتی ہے۔ میرا ایک جن تم پر فدا ہو گیا، اس کا دل خوش کر دو۔ ابھی ساتھ والے کمرے میں چلی جاؤ، چاہو تو رات کو آ جانا، میں اسے حاضر کر لوں گا، پھر جو چاہو گی پاؤ گی۔ اپنے دشمنوں کی طرف دیکھو گی تو وہ تمہارے قدموں میں بیٹھ جائیں گے۔ ہم جانتی ہیں کہ جن بھوت موجود ہیں، لیکن ہمیں اس شخص کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ جو جن میری بہن پر فدا ہو گیا ہے وہ جن یہ شخص خود ہے۔ میری بہن تو پہلی دیکھ رہی تھی کہ یہ شخص اسے بھوکی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے۔ ہم دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور اسے کچھ کہے بغیر واپس آ گئی۔ شفاعت کو اپنی شرافت جتانے کا موقع مل گیا۔ کہنے لگا کہ ہمارے پاس جو عورت آتی ہے اسے میں اپنی ماں بہن سمجھتا ہوں۔ تم دن کو آؤ رات کو آؤ، میری نظر میں فرق نہیں آئے گا۔ کیا تم نے تھانے میں اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی ہے؟ نہیں، میرے بیٹے نہیں مانتے، کہتے ہیں جہاں چلی گئی ہے وہیں ذلیل ہوتی رہے، واپس آئی تو قتل کر دیں گے۔
تمہارا خاوند کیا کہتا ہے؟ اس کی کون سنتا ہے؟ وہ تو مزاروں اور نوکروں پر حکم چلانے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ بیٹے اس کی مانتے بھی نہیں۔ میں نے اپنے بیٹوں کی منت بھی کی ہے کہ تھانے رپورٹ دے دیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ میں ماں ہوں، میں کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھ سکتی ہوں؟ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ پتہ چل جائے گا، کل آنا۔ مجھے معلوم نہیں کہ شفاعت کہاں تک سچا تھا۔ اس نے مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا، ایک طریقہ ہوتا ہے جو اگر ٹھیک طرح کیا جائے تو گمشدہ آدمی کا کچھ اشارہ مل جاتا ہے۔ میں نے رات کو وہ عمل کیا تو مجھے ایسا اشارہ ملا جیسے لڑکی ماری گئی ہے، یعنی قتل ہو گئی ہے یا کسی اور طرح سے مر گئی ہے۔ میں نے اس اشارے کو صحیح نہ سمجھا۔ میرا خیال تھا کہ میرا عمل غلط ہے۔ اگلی صبح ممتاز کی ماں اور خالہ آ گئیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، آج رات پتہ چل جائے گا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں پتہ چلا لوں گا۔ اس صورت میں ہمارے پاس ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن سے سائل کو دھوکے میں رکھا جا سکتا ہے۔ میں نے انہیں الفاظ کے جادو میں لا کر چلتا کیا اور کہا کہ کل آئے۔ شفاعت نے مجھے بتایا کہ کچھ بھی پتہ نہ چلے تو گمشدہ فرد کے لواحقین کو کوئی عمل بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کریں یا پڑھیں تو انہیں اشارہ ملے گا۔ گمشدہ فرد کہاں ہے؟ ایسا اشارہ کبھی نہیں ملتا اور وہ بھٹکتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ گم ہو جانے والا واپس آ جاتا ہے یا کہیں مل جاتا ہے یا اس کی لاش ہی مل جاتی ہے۔ اس سے اگلے دن ایک آدمی شفاعت کے پاس آیا جس کی عمر 27 سال کے قریب ہوگی۔ وہ شکل و صورت، چال ڈھال اور لباس سے امیر دیہاتی لگتا تھا۔ اس نے آتی بڑے پنڈت جی کا پوچھا۔ شفاعت نے بتایا کہ وہی بڑا پنڈت ہے۔ اس آدمی نے 5 روپے شفاعت کے ہاتھ میں دیے۔ کیا مشکل ہے؟ شفاعت نے سادھوؤں کے انداز سے اس سے پوچھا۔ میرا نام فیروز ہے پنڈت جی، اس آدمی نے کہا اور بتایا کہ وہ ممتاز کے گاؤں سے آیا ہے۔ پھر کہنے لگا، میں ممتاز کا بڑا بھائی ہوں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ممتاز کون ہے۔ میری ماں اور خالہ آپ کے پاس آتی رہی ہیں، اب نہیں آئیں گی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ممتاز کہاں ہے؟ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مت کوشش کریں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میری بہن کہاں ہے تو میری ماں اور خالہ کو نہ بتائیں، کسی اور کو بھی نہ بتائیں۔ آپ جو خدمت بتائیں گے کروں گا، نقد، اور جو مانگیں گے دوں گا۔ کیوں؟ تم اس بات کو چھپانا کیوں چاہتے ہو؟ اس میں راز والی کوئی بات نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن واپس آئے۔ ایسی بہن جسے خاندان کی عزت کی، اپنے باپ اور بھائیوں کی عزت کی پرواہ نہ ہو، اسے وہیں رہنا چاہیے جہاں وہ چلی گئی ہے۔ اگر وہ واپس آ گئی تو ہم 2 بھائی اس کے جسم کا قیمہ بنا کر تھانے چلے جائیں گے۔ ہماری ماں پاگل ہو جائے گی۔ اگر میری ماں کو پتہ چل گیا کہ ممتاز کہاں ہے تو وہ دوڑ کر پہنچے گی۔ وہ ماں ہے۔ اگر ماں اسے گھر لائے گی اور اسے ہم سے بچانے کی کوشش کرے گی تو ماں بھی ہمارے ہاتھوں ماری جائے گی۔ بڑے پنڈت جی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہماری بہن کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں ہے، ورنہ خون خرابہ ہو جائے گا؟ شفاعت کائیاں آدمی تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس سطح کے لوگ جو جرائم کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں وہ اوسط درجہ انسان سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اب جرم و سزا کی صورتحال بالکل ہی بدل گئی ہے۔ جرم کر کے سزا سے بچنا مشکل نہیں رہا۔ انگریزوں کے دور میں قانون سے بچنا اگر ناممکن نہیں تو ایسا آسان بھی نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے۔ میں شفاعت کی سطح کے مجرموں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بڑا کامیاب ایکٹر تھا اور فوراً بات کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا۔ اس نے فیروز سے زیادہ رقم بٹورنے کی ٹھان لی۔ اس نے فیروز سے کہا، ممتاز مجھے مری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہاں؟ تم نے کہا ہے کسی کو نہ بتانا۔ میں زبان پر نہیں لاؤں گا۔ ہاں، زبان پر مت لائیں، لیکن مجھ پر تمہارا حکم نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ مجھے زبان پر لانا پڑے۔ فیروز نے جیب سے 10 روپوں کے کچھ نوٹ نکالے اور 5 نوٹ شفاعت کے آگے پھینک دیے۔ یہ رقم آج کے 700-800 روپوں کے برابر تھی۔ زبان بند رکھنا۔
فیروز نے شفاعت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دیکھو سادھو مہاراج، میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں، میری بات نہیں مانو گے تو صاف سن لو، تم پیر اور پیغمبر نہیں ہو، تمہارا یہ علم تمہیں موت سے نہیں بچا سکے گا، تمہارے چیلوں چانٹوں کو تمہاری لاش ملے گی، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ان کے گرو مہاراج کو کون مار گیا ہے، دوستوں کی طرح بات کرو۔ شفاعت طنزیہ سی ہنس پڑا اور بولا، دوست اس طرح بات نہیں کیا کرتے جس طرح تم کر رہے ہو، راز پورا دو، جیب سے کچھ اور نکالو، پھر اگر تم پر ایسا وقت آن پڑا تو دیکھنا یہ گرو تمہیں کس طرح بچاتا ہے۔ اس نے فیروز کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں پوچھا، بہن کو پار کر دیا ہے؟ نہیں، میں اسے پار کر چکا ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتا؟ مجھے تو اس کی لاش نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اسے کسی اور نے مار ڈالا ہو۔ اگر ایسا ہوا ہے تو میں خوش ہوں۔ اس آدمی سے نہیں پوچھا جسے وہ چاہتی تھی؟ وہ آدمی بے قصور ہے، اس نے ممتاز کو جواب دے دیا تھا۔ یہ سب فالتو باتیں پنڈت جی، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کرو، یہ رقم تھوڑی نہیں، کہو گے تو اور بھی دوں گا، یہ بھی یاد رکھنا کہ میری ماں اور خالہ کو پتہ نہ چلے کہ میں یہاں آیا تھا، اتنے ہی نوٹ اور دے دو۔ فیروز نے بڑے غصے سے 50 روپے اور شفاعت کے آگے پھینک دیے اور چلا گیا۔ بولتے بولتے شفاعت اس طرح چونک پڑا جیسے کسی نے اسے سوئی چبوئی ہو، یا جیسے اسے کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر خوف کا بڑا صاف تاثر آ گیا تھا۔ آپ نے کچھ دیکھا تھا ملک صاحب؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہ یار، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ تم اچانک ڈر گئے ہو، کیا نظر آیا ہے؟ کسی چیز نے میرے دل کو بڑی زور سے پکڑ لیا تھا، میں نے شاید سفید کپڑوں میں کسی کو دیکھا ہے، وہ اڑ گیا ہے۔ تمہارا وہم ہے شفتہ، چرس کا کش لگا لو۔ اس نے ٹوپی میں تمباکو کے ساتھ چرس تو بھر لی لیکن وہ نارمل نہیں رہا تھا۔ اس نے ٹوپی کا سارا تمباکو پی لیا، اس سے وہ سنبھل گیا۔ میں بڑی خطرناک لائن پر چڑھ گیا ہوں۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جس کے قبضے میں جن ہوتے ہیں وہ جنوں کے ہاتھوں مرتا ہے، یہ غلط ہے، یہ سب اس علم کا چکر ہے جسے لوگ کالا علم کہتے ہیں، یہ الٹا پڑ جائے تو بری موت مارتا ہے۔ مجھے ایک جھٹکا سا پڑا ہے۔ میں اس کی یہ کہانی اس لیے نہیں سن رہا تھا کہ یہ بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی، میں تو اس لاش کے متعلق سراغ تلاش کر رہا تھا جو ناقابل شناخت حالت میں ملی تھی۔ کبھی ایسے پتہ چلتا تھا جیسے شفاعت سے مجھے سراغ مل رہا ہے، کبھی ایسے جیسے میرا وقت برباد ہو رہا ہے۔ اگر تھک گئے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ نہیں ملک صاحب، میری بات پوری سن لو، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لاش ممتاز کی تھی۔ میں آپ کو ساری بات سنا دیتا ہوں، سراغ لگانا آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا تو رہا لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اکھڑ گیا ہے، اس کے بولنے میں پہلی والی جان نہیں رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ مجھے سنا رہا تھا کہ انہی دنوں علی رضا نے اس کے ساتھ شکوری کے متعلق بات کی کہ یہ لڑکی رات کو باہر آ جائے تو علی رضا اسے خراب کر کے چھوڑ دے گا۔ یہ سارا واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ شفاعت نے کس طرح شکوری کو گھر سے نکالا تھا۔ شکوری کے لاپتہ ہونے کے تیسرے چوتھے روز شفاعت کو اس کے چیلوں نے بتایا کہ 2 میل دور ایک ویران جگہ سے ایک عورت کی لاش ملی ہے۔ چیلوں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ لاش کھائی ہوئی ہے اور پہچانی نہیں جا سکتی۔ شفاعت نے یہ سنا تھا چیلوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ لاش کھائی ہوئی ہے اور پہچانی نہیں جا سکتی۔ شفاعت نے یہ سنا تھا کہ اس لاش کو شکوری کی لاش لکھ دیا گیا تھا لیکن اس نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ کیا تمہیں ممتاز یاد نہیں آئی تھی؟ میں نے شفاعت سے پوچھا۔ تمہیں ایسا خیال نہیں آیا تھا کہ یہ لاش ممتاز کی ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ 3-4 دنوں بعد میں وہاں سے گزرا تو ایک جگہ زمین پر کچھ نشان سے نظر آئے۔
مجھے اچانک یاد آ گیا کہ میرے بالکوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس علاقے سے لاش برآمد ہوئی تھی اور وہ شاید یہی جگہ ہوگی۔ وہاں مٹی میں کپڑے کا ایک ٹکڑا دبا ہوا دیکھا۔ میں نے مٹی سے نکال لیا، اس پر کیچڑ جمع ہوا تھا جو میں نے جھاڑا۔ یہ ٹکڑا نصف گز لمبا ہوگا۔ یہ ریشمی پھولدار کپڑا تھا۔ جہاں سے میں نے کپڑا مٹی کے نیچے سے نکالا تھا وہاں پھر ویسے ہی نظر گئی تو چمکتی ہوئی کوئی چیز دکھائی دی۔ یہ مٹی میں دبی ہوئی تھی اور ذرا سی باہر تھی۔ میں نے اسے مٹی سے نکالا۔ یہ سونے کی مرکی تھی۔ میں کپڑا اور مرکی اٹھائے ہوئے آگے چلا گیا۔ مجھے ادھر ہی جانا تھا۔ برساتی نالے میں ایک جگہ تھوڑا سا پانی جمع تھا۔ کپڑا اس میں ڈبو کر نچوڑا تو اسے مٹی بالکل صاف ہو گئی۔ میں نے اسے دھونے کی ضرورت اس لیے محسوس کی تھی کہ اس کپڑے پر مجھے کچھ شک ہوا تھا۔ کپڑا دھل کر سامنے آیا تو مجھے ممتاز یاد آ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ممتاز کی ماں اور خالہ پہلے روز شفاعت کے پاس گئیں اور اسے کہا تھا کہ ممتاز اپنے منگیتر کی بجائے کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ شفاعت نے انہیں کہا تھا کہ لڑکی کے جسم سے اتری ہوئی قمیض اسے دے جائیں۔ اگلے روز انہوں نے اپنے نوکر کے ہاتھ ممتاز کی قمیض بھیجی تھی جو ریشمی کپڑے کی تھی۔ یہ ٹکڑا جو شفاعت کو ملا تھا یہ بھی ریشمی کپڑے کا تھا، رنگ ممتاز کی قمیض والا اور پھول بھی وہی تھے۔ اس زمانے میں دیہات کی عورتیں کاٹن کے کپڑے پہنتی تھیں۔ پھولدار کپڑوں میں چھینٹ زیادہ استعمال ہوتی تھی۔ ریشمی کپڑے امیر ماں باپ کی بیٹیاں پہنتی تھیں۔ ممتاز امیر زمیندار کی بیٹی تھی۔ ممتاز کی قمیض شفاعت کے پاس آئی تو وہ اسے بہت دیر دیکھتا رہا تھا۔ یہ کپڑا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھانے میں بھی آیا تھا جو محفوظ پڑا تھا۔ یہ ایک ہیڈ کانسٹیبل لایا تھا۔ اسی سے پتہ چلا تھا کہ یہ لاش شکوری کی نہیں تھی۔ میں نے یہ ٹکڑا نکال کر شفاعت کو دکھایا۔ اسے غور سے دیکھے بغیر ہی اس نے کہا کہ یہ وہی کپڑا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ٹکڑا جو اسے ملا تھا وہ اس کے پاس ہے؟ محفوظ ہے یا نہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میری گفت میں پڑا ہوگا۔ میرے پاس مرکی محفوظ پڑی ہے، اس وقت گفت میں ہے۔ وہ صبح سویرے میں آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ میں نے شفاعت سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ایک کانسٹیبل کو اس کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ وہ شفاعت سے کپڑے کا ٹکڑا اور مرکی لے آئے۔ شفاعت سے میں نے یہ بھی کہا کہ اس نے شکوری کے کانوں سے جو جھمکے اتارے تھے وہ بھی بھیج دے۔ شفاعت اور کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں سوچوں میں گم ہو گیا۔ اس ناقابل شناخت لاش کا معمہ حل کرنا تھا۔ اگر یہ لاش ممتاز کی تھی تو یہ واردات قتل کی بھی ہو سکتی تھی، خودکشی کی بھی۔ میں نے شفاعت کی اتنی لمبی روداد ایک سوراخ رساں کی حیثیت سے سنی تھی۔ مجھے کچھ اشارے ملے تھے۔ اگر ممتاز نے خودکشی کی تھی تو اس کی لاش اس کے گاؤں سے 4 میل دور کس طرح پہنچی؟ خودکشی کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ جسے چاہتی تھی اس نے اسے جواب دے دیا تھا۔ یہ خیال بھی آیا کہ ضروری نہیں شفاعت نے مجھے ہر بات صحیح بتائی ہو یا اسے ممتاز کی ماں اور خالہ نے ہر ایک بات بتائی ہو۔ میرا خیال تھا کہ ممتاز کا تعلق کسی اور کے ساتھ بھی تھا۔ ایک سے اسے جواب ملا تو وہ دوسرے کے ساتھ گھر سے نکل گئی اور راستے میں قتل ہو گئی۔ قاتل وہی ہو سکتا تھا جس کے ساتھ وہ گھر سے گئی تھی۔ اس نے ممتاز کو راستے میں بے آبرو کیا اور قتل کر کے لاش دبا دی۔ قتل کا شک اس کے پہلے جانے والے پر نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ تو اس کے ساتھ تعلق توڑ چکا تھا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو بھائیوں کو فوراً پتہ چل گیا کہ بہن گھر سے نکل گئی ہے۔ انہوں نے تعاقب کیا اور بہن کو ایک آدمی کے ساتھ جاتا پکڑ لیا۔ وہ آدمی بھاگ گیا اور بھائیوں نے بہن کو قتل کر کے لاش وہیں دبا دی۔ ممتاز کے ساتھی کا قتل ہونا لازمی تھا۔ وہ اس لیے بچ گیا ہوگا کہ وہ بھاگ گیا، اور دوسری وجہ یہ کہ بھائیوں کو معلوم نہ ہو سکا ہوگا کہ وہ آدمی کون تھا۔ شفاعت کے بیان کے مطابق یہ وہ آدمی نہیں تھا جس کا ذکر ممتاز کی ماں اور خالہ نے کیا تھا۔ بھائیوں پر مجھے اس وجہ سے بھی شک ہو رہا تھا کہ بڑے بھائی نے شفاعت سے کہا تھا کہ وہ اپنے علم کے زور سے اگر معلوم کر لے کہ ممتاز کہاں ہے
تو کسی کو نہ بتائے۔ اسے وجہ یہ بتائی تھی کہ اس کی بہن واپس آ گئی تو اس کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ وجہ یہ نہیں تھی۔ اس بھائی نے اکیلے یا دونوں بھائیوں نے مل کر ممتاز کو قتل کر دیا تھا۔ شفاعت نے جب اسے کہا کہ اسے اس کی بہن کی لاش نظر آ رہی ہے تو بھائی نے شفاعت کو منہ مانگے پیسے دیے تھے۔ مجھے اپنے ایک ہندو کانسٹیبل کی بات یاد آئی۔ سب سے پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ لاش قابل شناخت نہیں تھی، اور سب انسپکٹر بمل داس اور ASI نارائن نے شکوری کے ماں باپ کو ڈرا دھمکا کر ان سے تصدیق کرائی تھی کہ یہ لاش ان کی بیٹی کی ہے۔ اس ہیڈ کانسٹیبل نے کہا تھا کہ بمل داس اور نارائن مل کر گڑبڑ کیا کرتے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بمل داس نے لاش کی غلط شناخت کرا کے کچھ کمایا ہے۔ یہ بات یاد آئی تو میں نے اس شک پر بھی غور کیا کہ ممتاز کو قتل کرنے والے نے بمل داس کی مٹھی گرم کی ہوگی، اور بمل داس نے لاش کی غلط شناخت کرا کے قاتل کو بچا لیا ہوگا۔ رات کو میں گھر چلا گیا۔ جس کانسٹیبل کو میں نے شفاعت کے ساتھ بھیجا تھا وہ میرے گھر آ گیا۔ وہ مرکی اور شکوری کے جھمکے شفاعت سے لے آیا تھا۔ کپڑے کا وہ ٹکڑا اسے نہیں مل سکا جو اسے لاش کی برآمدگی کی جگہ سے ملا تھا۔ اسے سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شفاعت سادھو تھا، پولیس کا افسر تو نہیں تھا۔ میں نے مرکی دیکھی، یہ وزنی تھی اور اس میں 2 نگ بھی جڑے ہوئے تھے۔ دیہاتی عورتیں مرکیاں پہنا کرتی تھیں، لیکن یہ وزنی مرکی کسی عام عورت کی نہیں لگتی تھی۔ یہ مرکی یقیناً لاش کے کان سے اتری تھی۔ درندوں نے چہرہ بھی کھا لیا تھا۔ یہ مرکی کان سے الگ ہو گئی، دوسری کسی گیدڑ، بھیڑیے یا کتے کے پیٹ میں لاش کے دوسرے کان کے ساتھ ہی چلی گئی ہوگی۔ مرکی کے متعلق مجھے صبح تفتیش کرنی تھی۔ کانسٹیبل میرے پاس بیٹھ گیا۔ ملک صاحب، اس سادھو نے راستے میں مجھے ڈرایا تھا۔ جب وہ اپنی گفت سے تھوڑی دور رہ گیا تو اس طرح ڈر کر رک گیا جیسے کوئی جانور بدک کر رک جاتا ہے۔ میں ڈر گیا۔ سادھو میرے قریب ہو گیا اور ہر طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کچھ دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ پھر آ گئے ہیں، مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اسے کون نظر آیا ہے؟ اس نے کہا کہ موکل ہیں، میں نے ان سے ایک کام کرایا تھا، وہ تو انہوں نے کر دیا ہے لیکن میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں انہیں راضی کس طرح کروں۔ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے کوئی بڑی ڈراؤنی چیز نظر آ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اس چیز کو جو صرف اسے نظر آ رہی تھی کہا، مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ مجھے بخش دو، میں نے برا کیا تھا، تمہیں اپنے پیر پیغمبر کی قسم مجھے بخش دو، پھر کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ چلا گیا۔ ملک صاحب، میرا دل ابھی تک دھک دھک کر رہا ہے۔ اس کی گفت میں داخل ہوئے تو اس کے چیلے دیسی شراب پی رہے تھے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سادھو نے انہیں کہا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے مرکی اور جھمکے نکال دیے، لیکن بہت تلاش کے باوجود کپڑے کا ٹکڑا نہ ملا۔ مجھے واپس اکیلے آنا تھا، لیکن میں اتنا ڈر گیا تھا کہ گفت سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ سادھو نے مجھے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، نہ ہی تمہیں نظر آئیں گے۔ میں نے دل مضبوط کیا اور آ گیا۔ شفاعت کو ایسا ہی دورہ میرے پاس بھی پڑا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ کالا علم کرنے والوں کی اپنی جان خطرے میں رہتی ہے اور اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ کسی کو پریشان کرنے کے لیے کالا جادو کیا جائے تو وہ الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شفاعت اپنے ہی پراسرار عمل کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے شکوری جیسی نیک لڑکی کو کالے جادو کے ذریعے گھر سے نکالا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ اسی کا الٹا اثر تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے میرے ساتھ باتیں کرتے کہا تھا، میرے آگے کوئی ساری دنیا کی دولت رکھ دے، میں یہ کام پھر کبھی نہیں کروں گا۔ لڑکی میرے سامنے بیٹھی تھی اور مجھے اس طرح پتہ چل رہا تھا کہ باہر جن بھوت ناچ رہے ہیں۔ میں اسی وقت جان گیا تھا کہ عمل الٹا ہو رہا ہے اور اب میری خیر نہیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی خیر تھی یا نہیں۔ میرا مسئلہ کچھ اور تھا۔
شفاعت کی خیر خیریت کے ساتھ مجھے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو بھیج دیا اور خود سو گیا۔ میں نے دوسرے دن شکوری کے باپ کو گاؤں سے بلوایا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہہ دیا تھا کہ شکوری کے باپ کو بتا دینا کہ شکوری کی انگوٹھی اور جھمکے لے جائے۔ مجھے ممتاز کے دونوں بھائیوں اور ماں باپ کو تھانے بلانا تھا۔ وہ سب مشتبہ تھے۔ وہ دوسرے تھانے کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ میں نے دفتری کارروائی کرنے سے پہلے اس تھانے کے سب انسپکٹر انچارج کو ٹیلی فون پر بتا دیا کہ مجھے اس علاقے کے فلاں فلاں افراد کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے شکوری کا باپ آیا۔ اس کے ساتھ نائک زبیر احمد بھی تھا۔ اسے پتہ چلا کہ شکوری کے باپ کو تھانے بلایا گیا ہے تو وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی چھٹی کے 10 دن رہ گئے ہیں۔ وہ 1.5 ماہ کی چھٹی آیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا ہے اور وہ شکوری کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ شکوری کے باپ نے شکوری کے جھمکے پہچان لیے۔ انگوٹھی زبیر کی خریدی ہوئی تھی، یہ منگنی کی انگوٹھی تھی۔ میں نے دونوں چیزیں شکوری کے باپ کو دے دیں۔ وہ رو پڑا۔ اگر زبیر ہماری مدد نہ کرتا تو ہم جیتے جی ختم ہو گئے تھے۔ زبیر نے بڑی دلیری سے لوگوں کو بتایا ہے کہ شکوری کہاں گئی اور کس طرح گئی تھی۔ وہ دونوں جانے لگے تو زبیر میرے پاس کھڑا رہا۔ میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا اور ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے اور انتقام کا نہ سوچے۔ میں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ سادو کو دیکھ کر میں ٹھنڈا رہ سکوں گا یا نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے زبیر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ سادو دراصل ایک جرائم پیشہ ہے۔ دوپہر سے کچھ دیر بعد ممتاز کے والدین اور دونوں بھائی آ گئے۔ وہ گھوڑوں پر آئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے ممتاز کے بڑے بھائی کو اپنے دفتر میں بلا کر بٹھایا۔ تمہاری بہن جس کا نام ممتاز ہے کہاں ہے؟ یہ پتہ ہوتا تو ہم اسے وہاں سے لے آتے۔ وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیا تمہارے والد صاحب اور والدہ صاحبہ نے کہا تھا کہ تھانے مت جاؤ؟ میری ایک بات غور سے سن لو فیروز بھائی، میری بات صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہی۔ میں ایک ایک سوال 10-10 12-12 آدمیوں سے پوچھوں گا۔ تم کتنا جھوٹ بول سکتے ہو بولو۔ میرے سامنے جھوٹ اور سچ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اچھی طرح سوچ لو۔ تمہارے منہ سے نکلا ہوا جھوٹ تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر سکتا ہے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں جناب۔ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ میں ایسی بہن کو تلاش کر کے گھر واپس نہیں لانا چاہتا۔ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ وہ فلاں جگہ ہے تو میں وہاں جا کر اسے اور جس کے ساتھ وہ گئی ہے اسے بھی قتل کر دوں گا۔ میری ماں اور میرے باپ نے کہا تھا کہ تھانے رپورٹ دے دیتے، لیکن میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے ماں اور باپ کی نہیں مانی۔ میں نے ماں سے کہا کہ ہم دونوں بھائیوں کو پھانسی چڑھانا یا کالے پانی بھجوانا چاہتی ہو تو پولیس کے پاس جاؤ اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لاؤ۔ تم نے یہ تو معلوم کیا ہوگا کہ تمہاری بہن کس کے ساتھ ہے؟ نہیں۔ پھر تم غیرت مند تو نہ ہوئے؟ تم اتنے شیر بہادر ہوتے تو اس آدمی کا سراغ لگا کر اسے دن دہاڑے قتل کرتے اور تھانے آ جاتے۔ پتہ نہیں چل رہا وہ کون ہے، معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہارے گاؤں کا ہی کوئی آدمی ہوگا؟ کیا تمہارے گاؤں کا کوئی آدمی غیر حاضر نہیں؟ نہیں۔ کسی پر شک بھی نہیں؟ کچھ پتہ نہیں چلتا؟ میں نے تو اس بہن کو دل سے اتار دیا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہماری طرف سے کوئی عرض رپورٹ نہیں۔ عرض رپورٹ تو میری طرف سے بھی کوئی نہیں، لیکن قانون ایسا ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے، اور اوپر سے حکم بھی ایسا آیا ہے جسے میں ٹال نہیں سکتا۔ میں نے اسے یہ بتایا کہ ایک لاش ملی ہے جس کے متعلق یہ تفتیش ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ لاش ہمیں دکھا دیں، اگر ہماری بہن ہوئی تو ہم بتا دیں گے۔ میں نے کہا لاش کب کی دفن ہو چکی، لیکن لاش کا چہرہ نہیں تھا، اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پھر لکھ لیں کہ میری بہن لاپتہ ہو گئی ہے۔ یہ بھی لکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہوگی، ہم اسے واپس نہیں لانا چاہتے۔ ایسا ہی کروں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس آدمی پر تمہیں شک نہیں جس کی خاطر تمہاری بہن اپنے ماں باپ کی ہوئی منگنی قبول نہیں کر رہی تھی؟ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا، حیرت سے جیسے اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟
میرے منہ سے تم ایسی باتیں سنو گے جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سوا کسی کو معلوم نہیں، اسی لیے میں نے تمہیں سب سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ اب بتاؤ، تم نے اس آدمی پر، سب سے پہلا شک تو ہمیں اسی پر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہماری بہن کو اس طرح لے جاتا۔ وہ آدمی گاؤں میں موجود ہے اور اس سے میں پوچھ چکا ہوں، اس کا میری بہن کے ساتھ غلط تعلق نہیں تھا، میری بہن اسے پسند کرتی تھی، وہ برے چال چلن کا آدمی نہیں۔ اس نے مجھے ایک عورت کا نام بتا کر کہا کہ اس سے پوچھ لو کہ میں نے تمہاری بہن کو کیا پیغام بھیجا تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس شخص نے میری بہن کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں محبت کی خاطر تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت خاک میں نہیں ملاؤں گا، تم اس منگنی کو قبول کر لو جو ماں باپ نے تمہاری کر دی ہے، میرا تمہارا تعلق ختم ہے۔ تم نے اس عورت سے پوچھا نہیں کہ تمہاری بہن نے کیا جواب دیا تھا؟ پوچھا تھا، میری بہن نے جواب دیا تھا کہ تم نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے تو بھی میں اپنی منگنی قبول نہیں کروں گی، کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تم نے اپنی بہن سے باس پرس نہیں کی؟ میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو سیدھے راستے پر لاؤ ورنہ یہ زندہ نہیں رہے گی۔ وہ لاپتہ کس طرح ہوئی تھی؟ ایک صبح ہم جاگے تو وہ نہیں تھی۔ میری ماں رونے لگی۔ باپ نے کہا کہ تھانے چلو۔ میں نے اور میرے بھائی نے کہا کہ اسے وہیں رہنے دو جہاں وہ چلی گئی ہے، اچھا ہوا وہ بدکار چلی گئی ہے۔ تم نے اس عورت سے نہیں پوچھا جو اس آدمی کا پیغام تمہاری بہن کے پاس لائی تھی؟ ایسی عورتیں ہر کسی کے خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچاتی ہیں۔ اس سے تو میں نے بڑی اچھی طرح پوچھا تھا، ابھی تک ہڈیوں کی ٹکور کرتی ہوگی، وہ بدمعاش عورت ہے۔ میں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھیں لیکن لاش کا ذکر نہ کیا، اسے کوئی شک بھی نہ ہونے دیا۔ میرا انداز دوستانہ رہا۔ وہ دلیر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس سطح کے زمیندار روپے پیسے، اثر و رسوخ اور زمین جائیداد کی وجہ سے دلیر ہوا کرتے تھے۔ میں نے اسے باہر بیٹھنے کو کہا اور اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ اس بھائی کی عمر 17-18 سال تھی، اچھا خوبصورت جوان تھا۔ اس نے اپنا نام اقبال بتایا۔ بڑے بھائی کی طرح اس کے چہرے پر بھی پولیس کا ڈر نہیں تھا۔ کہو اقبال، تمہاری بہن کہاں گئی؟ گئی جہنم میں، اس نے کہا اور یوں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہیں تم بھی جہنم میں نہ پہنچ جاؤ۔ وہ تو سنا ہے صرف ایک آدمی کو چاہتی تھی، لیکن وہ گاؤں میں موجود رہا اور تمہاری بہن غائب ہو گئی۔ وہ ہماری بہن تھی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نہ میرے بھائی، تم میرے سوالوں کا جواب دو، مجھ سے سوال نہ پوچھو۔ میں تمہیں ایک بات کہہ دیتا ہوں، جھوٹ بولو گے تو خوش نہ ہونا کہ تم نے سچ پر پردہ ڈال لیا ہے۔ سچ اپنے آپ سامنے آ جائے گا۔ بہتر ہے ابھی سے سچ بولنا شروع کر دو۔ کچھ باتیں تمہارا بھائی بتا گیا ہے، کچھ تمہاری ماں بتائے گی، کچھ تمہارا باپ بتائے گا۔ گاؤں کے کئی اور لوگ ہیں جو بہت سی باتیں جانتے ہیں، میں ان سب کو تھانے بلاؤں گا، تمہارا جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ کو صرف اس سوال کا جواب چاہیے کہ میری بہن کہاں ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اور پوچھیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اس نے بڑے رعب سے کہا۔ تم اپنی بہن کو تلاش نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں مل گئی تو ہم اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ تم اتنے غیرت مند ہوتے تو اسے جان سے مار ڈالنے کے لیے تلاش کرتے۔ تم بزدل ہو، تم ڈرتے ہو کہ جو آدمی اسے لے گیا ہے وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ اسے آپ ہمارے سامنے لائیں، پھر دیکھنا کون کسے جان سے مارتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دونوں بھائیوں کے دماغ میرے قبضے میں نہیں آ رہے۔ میں نے اور زیادہ دباؤ نہ ڈالا۔ یہ میرا شک تھا کہ اپنی بہن کو ان دونوں نے قتل کیا ہے۔ میرا شک زیادہ پختہ نہیں تھا۔ اگر یہ اتنے غیرت مند ہوتے تو اس آدمی کو نہ چھوڑتے جس کے پیچھے ان کی بہن کسی اور کو اپنا خاوند قبول نہیں کر رہی تھی۔ میرے پاس شک کی وجوہات تھیں لیکن ان دونوں سے منوانا ابھی مشکل تھا۔ وہ کس وقت گھر سے نکلی تھی؟ رات کو۔ صبح اٹھ کر دیکھا وہ چارپائی پر نہیں تھی۔ سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا کہ وہ غائب ہے؟ ہماری ماں نے اور والد صاحب نے۔ تم لوگوں نے گاؤں کے ان گھروں میں جہاں وہ جایا کرتی تھی دیکھا ہوگا، انتظار کیا ہوگا کہ وہ واپس آ جائے گی۔ دیکھا تھا، انتظار بھی کیا تھا۔
گھروں میں دیکھنے کون گیا تھا؟ ہماری ماں گئی تھی، وہ کہیں نہ ملی۔ گاؤں والے پوچھتے ہوں گے کہ ممتاز کہاں ہے، تم کیا جواب دیتے تھے؟ کہہ دیتے تھے کہ معلوم نہیں کہاں گئی ہے، گاؤں میں کوئی ہم پر انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں اس کے ساتھ بھی لاش کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، یوں سمجھ لے کہ ان بھائیوں کو میں ابھی سونگ رہا تھا۔ بڑی مشکل تفتیش تھی۔ میں نے چھوٹے بھائی کو باہر بھیج دیا اور ان کی ماں کو بلایا۔ ماں اس عمر میں بھی خوبصورت تھی، سر کے 2-4 بال ہی سفید ہوئے ہوں گے، چہرے سے اس کی اصل عمر کا پتہ چلتا تھا، لیکن جوانی والی کشش کے آثار ابھی باقی تھے۔ چہرے پر اداسی تھی، آنکھیں کچھ کچھ سوجی ہوئی تھیں اور ناک کی نوک سرخ تھی۔ آنکھوں اور ناک سے پتہ چلتا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی اور تھانے کی گھبراہٹ اتارنے کے لیے ادھر ادھر کی گپ شپ لگائی۔ تمہیں کچھ تو اندازہ ہوگا کہ تمہاری بیٹی کس کے ساتھ گئی ہوگی؟ کچھ پتہ نہیں۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میری بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے؟ جب سپاہی ہمیں بلانے آیا تو میں بہت خوش ہوئی کہ شاید میری بیٹی مل گئی ہے۔ سپاہی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ ہمیں تھانے کیوں بلایا گیا۔ میں نے اس کے اس سوال کا جواب نہ دیا کہ مجھے اس کی بیٹی کی گمشدگی کی اطلاع کس نے دی ہے۔ میں نے کپڑے کا وہ ٹکڑا جو ہندو کانسٹیبل لاش کی برآمدگی کی جگہ سے اٹھا لایا تھا اس عورت کے سامنے رکھا اور مرکی بھی کپڑے کے ساتھ رکھ دی۔ ماں پہلے تو دونوں چیزوں کو ہاتھ لگائے بغیر دیکھتی رہی اور میں اس کے چہرے پر نظریں جما کر دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا اور اس کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور وہ آگے کو جھکتی آئی۔ اس نے کپڑا ایک ہاتھ میں اور مرکی دوسرے ہاتھ میں لی۔ 1 منٹ بعد اس نے میری طرف دیکھا۔ کہاں ہے میری بچی؟ وہ زندہ نہیں، وہ زندہ ہوگی۔ کیا یہ تمہاری بیٹی کی قمیص کا کپڑا ہے؟ جس رات وہ گھر سے گئی تھی اس نے اسی کپڑے کی قمیص پہن رکھی تھی، یہی رنگ تھا اور پھول بھی یہی تھے، اور یہ مرکی تو ہے ہی اسی کی، یہ میں نے خود اسے بنوا کر دی تھی۔ میں نے جوتی کا وہ جوڑا بھی اسے دکھایا جو بھنگن نے لاش کے پاؤں سے اتار کر پہن لیا تھا۔ یہ عام قسم کی جوتی تھی جو دیہاتی عورتیں پہنا کرتی تھیں۔ ماں نے کہا کہ یہ جوتی اس کی بیٹی کی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ تو کسی اور عورت کی بھی ہو سکتی ہے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں ابھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خدا کرے تمہاری بیٹی جہاں کہیں ہو، زندہ اور سلامت ہو۔ بہت دن ہوئے ایک ویران جگہ سے ایک لاش ملی تھی، لیکن اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ چہرہ اور زیادہ تر جسم کھایا ہوا تھا۔ گدوں وغیرہ نے لاش کو کھایا تو کپڑے تار تار ہو گئے۔ میں دراصل یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لاش کس کی تھی۔ لاش کہاں ہے؟ دفن کر دی گئی تھی، وہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ضروری نہیں کہ وہ لاش تمہاری بیٹی کی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے بیٹی کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ تھانے میں کیوں نہیں دی تھی؟ بیٹے نہیں مانتے تھے۔ دونوں بیٹے کہتے تھے کہ وہ چلی گئی ہے تو اچھا ہے، مل گئی تو ماری جائے گی۔ میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ معلوم تھا کہ بیٹے جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے بھی دکھا دیں گے۔ کون سی ماں چاہے گی کہ اس کے بیٹے پھانسی چڑھ جائیں؟ تمہاری بیٹی کس طرح لاپتہ ہوئی تھی؟ میں اور میرا خاوند دوسرے گاؤں میں شادی پر چلے گئے تھے، رات وہیں رہنا تھا۔ میں اگلے روز شام کو واپس آئی۔ بیٹوں نے یہ خبر سنائی کہ ممتاز کہیں چلی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رات سوئی تھی، صبح نہیں تھی۔ میں نے سر پیٹ لیا۔ بیٹوں سے کہا کہ تھانے اطلاع دو۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ تمہارا خاوند کیا کہتا تھا؟ میرے خاوند کی آپ کیا پوچھتے ہیں؟ اسے خدا نہ عقل دیتا ہے نہ موت، وہ تو صرف ہاں میں ہاں ملانا جانتا ہے۔ مجھے تو معلوم تھا کہ ممتاز کسے چاہتی تھی، یہ میں ماں پر ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ مجھے معلوم ہے۔ ماں اپنی بیٹی کی رازدار ہوتی ہے۔ تمہاری بیٹی کسی کو چاہتی ہوگی؟ ہاں، ایک آدمی ایسا ہے، لیکن وہ گاؤں میں موجود تھا، اب بھی موجود ہے۔ اس نے ممتاز سے تعلق توڑ لیا تھا۔ اس پر مجھے شک نہ ہوا۔ میں نے سب سے پہلے اسی سے پوچھا تھا۔ میرے بیٹے مجھ سے پہلے ہی اس سے پوچھ چکے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا آدمی نہیں جس پر ہم شک کرتے۔
ماں نے مجھے اپنے بیٹوں کے خلاف شک میں ڈال دیا۔ میں نے اس کے چھوٹے بیٹے اقبال سے پوچھا تھا کہ گھر میں سب سے پہلے کسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بہن غائب ہے؟ اقبال نے جواب دیا تھا کہ اس کی ماں اور اس کے باپ کو۔ اب ماں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ کسی دوسرے گاؤں میں تھی اور اگلے روز شام کے بعد واپس آئی تھی۔ میرے سامنے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ لاش کس کی تھی؟ دوسرا سوال یہ، کیا یہ ممتاز کی لاش تھی؟ یہ تو میں نے فرض کر لیا تھا کہ یہ ممتاز کی لاش تھی۔ اس کی قمیص کا ٹکڑا، مرکی اور جوتی گواہی دے رہی تھی۔ سب سے پہلے اس کی تصدیق ضروری تھی۔ تصدیق ہو جانے پر مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ قاتل کون ہے۔ مجھے ایک خیال آ گیا۔ میں نے ممتاز کے باپ اور بھائیوں کو تھانے میں بیٹھا رہنے دیا اور ماں کو گھوڑی پر سوار کر کے اس جگہ لے چلا جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے لیا تھا اور ایک کدال بھی ساتھ لے لی تھی۔ لاش ایسی جگہ دبائی گئی تھی جہاں کوئی عام گزرگاہ نہیں تھی۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اس جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی ہٹائیں۔ میں اپنے متعلق آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں جنونی اور خبتی تھا۔ میں گہرائی میں جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ کچھ دنوں بعد ڈی ایس پی کو رپورٹ دے دیتا کہ لاش کے متعلق کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کس کی تھی، لیکن میں اسے اپنی شکست سمجھتا تھا۔ مجھے کچھ سراغ مل رہے تھے۔ میں نے اس یقین کے ساتھ تفتیش جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ ممتاز کی لاش تھی۔ میں ممتاز کی ماں کو واپس تھانے لے گیا۔ اس کا خاوند اور بیٹے بہت پریشان تھے۔ میں سب کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ ممتاز کی ماں رو رہی تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ بہت دن پہلے کھائی ہوئی ایک لاش ملی تھی۔ اس کی تمام نشانیاں ممتاز کی تھیں۔ اس نے وہاں سے کپڑوں کے اور چوڑیوں کے جو ٹکڑے اٹھائے تھے اور سونے کا جو پتہ ملا تھا وہ سب کو دکھا کر کہا کہ یہ ساری چیزیں ممتاز کی ہیں۔ وہ خود نہیں مری۔ میں نے کہا اسے قتل کیا گیا ہے۔ اگر اسے خودکشی کرنی ہوتی تو گھر میں کرتی یا گاؤں کے قریب کرتی۔ اتنے دور آ کر خودکشی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کی لاش کو زمین میں کس نے دبایا تھا؟ کیا تمہارا کوئی دشمن ہے؟ نہیں، ممتاز کے بڑے بھائی نے کہا، ہم معلوم کر لیں گے۔ ہاں، معلوم کریں۔ تم سب اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں کچھ دنوں بعد ڈی ایس پی کو رپورٹ دے دیتا کہ لاش کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن میں اسے اپنی شکست سمجھتا تھا۔ کچھ سراغ مل رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ مٹی کو اس طرح دیکھو جیسے سوئی ڈھونڈنی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ کانسٹیبلوں نے اس جگہ سے مٹی ہٹا کر اور ہاتھ مار مار کر مٹی کی تلاشی لینی شروع کی۔ میں خود بھی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ ملنا شروع ہو گیا۔ یہ چوڑیوں کے ٹکڑے تھے، کپڑوں کے ٹکڑے بھی ملے۔ ماں بھی مٹی میں ہاتھ مارنے لگی۔ اسے ایک اور چیز مل گئی۔ یہ پان کے پتے کی شکل کی سونے کی پتری تھی جس میں نگ جڑے ہوئے تھے۔ یہ کالے دھاگے میں پروئی ہوئی تھی۔ یہ زیور کی ایک آئٹم تھی۔ میری بیٹی یہ پتہ گلے میں ڈالے رکھتی تھی۔ ماں نے مجھے بتایا اور وہ بے قابو ہو کر رونے لگی۔ کانسٹیبلوں نے نیچے کی مٹی اوپر کر دی۔ کپڑے کے ٹکڑوں اور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور سونے کے پتے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ ماں کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ ممتاز کی چیزیں ہیں۔ میں ہر چیز کے متعلق ممتاز کی ماں سے کئی سوال پوچھتا تھا۔ اس کے جواب بڑے صاف تھے۔ ان سے مجھے بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ممتاز کی لاش تھی، لیکن قانون اس عورت کے اور میرے یقین کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس قسم کی لاش کی شناخت کے کچھ اور تقاضے ہوتے تھے۔ میں ممتاز کی ماں کو واپس تھانے لے گیا۔ اس کا خاوند اور بیٹے بہت پریشان تھے۔ میں سب کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ ممتاز کی ماں رو رہی تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ بہت دن پہلے کھائی ہوئی ایک لاش ملی تھی۔ اس کی تمام نشانیاں ممتاز کی تھیں۔ اس نے وہاں سے کپڑوں کے اور چوڑیوں کے جو ٹکڑے اٹھائے تھے اور سونے کا جو پتہ ملا تھا وہ سب کو دکھا کر کہا کہ یہ ساری چیزیں ممتاز کی ہیں۔ وہ خود نہیں مری، اسے قتل کیا گیا۔ اگر اسے خودکشی کرنی ہوتی تو گھر میں کرتی یا گاؤں کے قریب کرتی۔ اتنے دور آ کر خودکشی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کی لاش کو زمین میں کس نے دبایا تھا؟ کیا تمہارا کوئی دشمن ہے؟ نہیں، ممتاز کے بڑے بھائی نے کہا، ہم معلوم کر لیں گے۔ ہاں، معلوم کریں۔
تم سب اپنے گاؤں چلے جاؤ، گاؤں سے غیر حاضر نہ ہونا۔ وہ سب چلے گئے۔ لاش میرے علاقے سے برآمد ہوئی تھی اور تفتیش دوسرے تھانے کے علاقے میں کرنی تھی۔ اس تھانے کا انچارج سب انسپکٹر معین الدین خان تھا۔ دراصل اسے بھی میرے ساتھ رہنا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں ہی تفتیش میں لگا رہوں۔ میں اسی روز اس کے پاس چلا گیا اور اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے بڑے پکے مخبر دے گا۔ بہرحال معین الدین خان کے ساتھ جو باتیں ہوئیں اور اس سلسلے میں جو قواعد و ضوابط کے مطابق کارروائی ہوئی، اسے آپ مجھ تک ہی رہنے دیں۔ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے دوسرے تھانے کی بجائے اپنے تھانے میں تفتیش جاری رکھی۔ میرے لیے اسی میں سہولت تھی۔ میں نے دوسرے دن گاؤں کے نمبردار کو پیغام بھیجا کہ وہ متو نام کی عورت کو ساتھ لے کر تھانے آئے۔ میں نے تھانے کے دوسرے کاموں کی طرف توجہ دی۔ تھوڑی دیر بعد شفاعت آ گیا۔ صرف میں جانتا تھا کہ اس کا نام شفاعت ہے، باقی سب اسے ہندو سادھو سمجھتے تھے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میں سمجھا وہ کوئی نئی خبر لایا ہوگا، لیکن وہ اپنا رونا رونے آیا تھا۔ میری جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کوئی تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں شاید خود ہی اپنے آپ کو قتل کر دوں گا۔ وہ سب میری جان لینا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ مخلوق ہے جس سے میں نے الٹا کام کرایا تھا۔ میں نے شکوری کو گھر سے نکلوایا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ وہ آخر جرائم پیشہ آدمی تھا۔ میں نے اسے اپنے مطلب کے لیے دوست بنایا تھا اور مخبر کے طور پر اسے استعمال کرنا تھا، لیکن وہ میرے سر چڑھتا جا رہا تھا۔ تم میرا مغز چاٹنے کیوں آ گئے ہو؟ ایک بار سن لیا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو اپنے علم کے زور پر گھر سے نکلوایا تھا۔ بار بار کیوں سنانے آ رہے ہو؟ مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتانے آ جایا کرو، یا پھر میرے بلانے پر آیا کرو۔ میری بات سن لے ملک، میری بات سن لے۔ وہ بڑے پریشان لہجے میں بولا، مجھے حوالات میں بند کر لے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو اسے میرے ساتھ باتیں کرتے دورہ سا پڑا تھا۔ دوسرا دورہ اسے اس وقت پڑا جب وہ میرے کانسٹیبل کے ساتھ اپنی گفت کو جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب اسے کیا ہوا ہے۔ رات میں بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کسی نے مجھے بڑے زور سے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ مجھے گفت میں اپنے چیلوں کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گفت کے باہر کسی کا قہقہ سنائی دیا۔ میں باہر نکلا۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ آدھی رات گزر گئی تھی۔ پچھلی رات کا چاند پوری طرح روشن تھا۔ دائیں طرف سے مجھے زور کا دھکا لگا۔ میں گفت کے دھانے کے کنارے سے جا لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جنہوں نے میرے عمل پر کام کیا تھا۔ اب یہ چیزیں مجھے سزا دینے آ گئی ہیں۔ میں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے انہیں دیکھ چکا تھا۔ دیکھا نہیں تھا، ان کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ پھر گفت کی طرف آتے ہوئے یہ چیزیں مجھے ڈرانے آ گئیں اور پھر رات کو پھر سے آ گئیں۔ وہ جس مخلوق کا ذکر کر رہا تھا اسے میں چیزیں کہہ رہا ہوں۔ وہ انہیں موکل بھی کہتا تھا اور کچھ اور نام بھی لیتا تھا۔ مجھے اس کی اصطلاحیں یاد نہیں رہیں۔ میں اس کی رام کہانی اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ پیسے کے لالچ نے مجھے مروایا ہے ملک صاحب۔ ایسے الٹے عمل کسی استاد کو ہی کرنے چاہیے۔ استاد کے پاس ان کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں، چرس اور شراب ہے۔ میں نے باقی رات چرس پیتے گزاری ہے، لیکن نہ نیند آئی نہ نشہ ہوا۔ گفت کے باہر مجھے کہہ کے بھی سنائی دیتے رہے اور چیخیں بھی۔ 2 مرتبہ ایسے ہوا کہ میرے سر پر تھپڑ پڑا، جس سے میرا سر چکرا گیا۔ میں کام کاج چھوڑ کر اس کی بات غور سے سننے لگا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھا۔ اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں جنات اور چڑیلوں کو مانتا تھا یا نہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ شخص ڈراؤنے سے رد عمل سے گزر رہا تھا۔ میرا علم نفسیات کا کچھ مطالعہ تھا۔ اس علم میں مجھے بہت دلچسپی تھی۔ سروس میں اور تفتیش میں نفسیات کے مطالعے نے مجھے بہت مدد دی تھی۔ میں شفاعت کا یہ رد عمل نفسیات کی روشنی میں سن رہا تھا۔ ایک تو اسے یہ پراسرار اور غیر مرئی مخلوق ڈرا رہی تھی، دوسرے اس پر یہ افتاد پڑی کہ رات اس نے اس مصیبت میں گزاری اور صبح شکوری کا منگیتر نائک زبیر احمد اس کی گفت میں جا دھمکا۔ نائک زبیر احمد پکا فوجی اور اصل غیرت مند تھا۔
وہ شکوری کے پیچھے راہ میں راہزن کے ٹھکانے پر جا پہنچا تھا۔ اس نے مجھ پر بھی رعب جمانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ماں باپ نے شکوری کے ساتھ کی ہوئی اس کی منگنی توڑ دی تھی، لیکن زبیر کو یقین ہو گیا کہ شکوری پاک صاف اور مظلوم ہے، تو اس نے اپنے ماں باپ کے فیصلے کی پرواہ کی تھی، نہ اپنی برادری کی، نہ اس کی کہ گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ شکوری کے ساتھ شادی کرے گا۔ اسے جب تھانے سے پتہ چلا کہ اس سادھو نے شکوری کو کالے علم کے ذریعے گھر سے نکلوایا ہے، تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے باقی عمر جیل میں ہی رکھنا۔ جس روز یہ باہر آئے گا میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ شفاعت نے مجھے سنایا کہ رات بھر اسے جن اور چڑیلیں ڈراتی رہیں اور صبح نائک زبیر جا پہنچا۔ زبیر کو کسی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ سادھو کو تھانے سے چھٹی مل گئی ہے اور وہ اپنی گف میں آ گیا ہے۔ نائک زبیر لمبی چھٹی آیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں فوجیوں کو ہر سال 1.5 مہینہ چھٹی ملا کرتی تھی۔ ہر تیسرے سال 3 ماہ کی چھٹی ملتی تھی، جسے فرلو کہتے تھے۔ زبیر فرلو آیا ہوا تھا۔ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ نائک زبیر نے شفاعت سے کہا، میں تمہیں ایک رعایت دیتا ہوں، 10 دن کے اندر اندر یہاں سے چلے جاؤ، اگر نہ گئے تو لوگ یہاں سے تمہاری لاش اٹھائیں گے۔ شفاعت نے نائک زبیر کو اپنے پراسرار علم اور جنات سے ڈرانے کے لیے اپنی اصطلاحوں اور اپنے انداز سے بات کی۔ میں کوشش کروں گا کہ تم میرے ہاتھوں خراب ہونے سے بچے رہو۔ شفاعت نے اسے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ کیا تم مان نہیں رہے کہ تمہاری منگیتر کو میں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا؟ کیا تمہیں تھانے دار نے نہیں بتایا تھا کہ تمہاری منگیتر کو اس گرو نے غائب کیا تھا؟ جا تھانے دار سے پوچھ، اس نے مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا، مجھے سزا کیوں نہیں دلائی۔ تھانے دار کیا چیز ہے؟ میں نے قانون کو اندھا کر دیا ہے۔ جا بڑے سے بڑے انگریز افسر کو یہاں لے آ، دیکھ لینا وہ آئے گا مجھے پکڑنے، لیکن میرے پاؤں چھو کر واپس چلا جائے گا۔ میں نے تجھے 10 دنوں کی مہلت دی ہے۔ نائک زبیر نے ایسے کہا جیسے اس نے اس سادھو کی بات سنی نہ ہو۔ اب 8 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، اپنے آپ کو یہاں سے زندہ لے جا، تیرے قاتل کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور سن کافر کی اولاد، علم جو میرے پاس ہے اس کے سامنے تیرا جادو نہیں چل سکتا۔ میرے پاس اللہ کا کلام ہے، تو چرسی سادھو میرے اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ نائک زبیر جانے کے لیے اٹھا اور یہ کہہ کر چلا گیا 8 دن، آج پہلا دن ہے۔ شفاعت نے مجھے بتایا کہ نائک زبیر جیسے آدمیوں سے وہ ڈرنے والا نہیں تھا، لیکن وہ پہلے ہی سے ڈرا ہوا تھا تو اور زیادہ ڈر گیا۔ میں نے اپنے آپ میں ایسی کمزوری محسوس کی جیسے یہ فوجی مجھ پر اپنا جادو چلا گیا ہے۔ میں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی لیکن میں خود ڈر رہا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ میں تمہیں اس مخلوق سے تو نہیں بچا سکتا جو تمہیں ڈرانے آتی ہے۔ نائک زبیر سے بھی میں تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکتا، اسے میں اس وقت پکڑوں گا جب وہ تمہیں قتل کر چکے گا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں آپ کے پاس کیوں آ گیا ہوں۔ اس نے اکھڑے ہوئے سے لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں شاید آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے ایسے نظر آ رہا ہے جیسے میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اگر اس فوجی نے مجھے قتل نہ کر دیا تو یہ مخلوق مجھے مار ڈالے گی۔ تم اپنے استاد کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس سے الگ ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں۔ ایک بار پتہ چلا تھا کہ وہ اس جگہ سے کہیں چلا گیا ہے۔ کیا تم نائک زبیر کی دھمکی سے ڈر کر یہاں سے چلے جاؤ گے؟ نہیں، اپنا اڈا نہیں چھوڑوں گا۔ کیا آپ میری اس رپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کہ زبیر نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے؟ قانون اس کے ہاتھ میں تو نہیں کہ وہ ڈرا دھمکا کر مجھے اس علاقے سے نکالنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی اس شکایت پر غور کیا تو میں نے محسوس کیا کہ زبیر کو میں ذرا سا ڈرا دوں۔ میں نے زبیر کو اچھی طرح دیکھا تھا، وہ قتل کرنے کی ہمت رکھتا تھا، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ وہ الٹی عقل کا آدمی تھا۔ مجھے شفاعت کے ساتھ ایسی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ قتل نہ ہو، نہ ہی مجھے نائک زبیر احمد کے ساتھ دلچسپی تھی کہ وہ قتل کرے گا تو اسے سزائے موت یا عمر قید مل جائے گی۔ میری دلچسپی اپنے آپ سے تھی۔ میرے علاقے میں قتل کی واردات نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے آپ کو ایک اور تفتیش سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے شفاعت سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے۔
وہ چلا گیا تو میں نے نائک زبیر کو بلا لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیجا۔ ممتاز کے گاؤں کے نمبردار اور متو نام کی عورت کو تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیج رکھا تھا۔ وہ گاؤں دور تھا، زبیر کا گاؤں قریب تھا۔ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ قصبے کے 2 معزز ہندو آ گئے۔ یہ وہی تھے جو اس وقت میرے پاس آئے تھے جب میں نے شفاعت کو اصلی سادھو سمجھ کر مشتبہ کے طور پر تھانے بلایا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سادھوؤں کو وہ مقدس سمجھتے ہیں اور میں نے ایک سادھو کو تھانے میں بٹھا لیا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے میں اپنے مذہب کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ یہ تو ایک سادھو ہے۔ اتنے میں شفاعت سادھو نے چرس کے نشے سے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے ننگی گالیاں بکنی شروع کر دی تھی۔ ان ہندوؤں نے گالیاں سن کر مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کے سادھو مہاراج ہیں اور چرس مانگ رہے ہیں۔ دونوں ہندو کھسیانے سے ہو کر چلے گئے تھے۔ اب اتنے دنوں بعد وہ پھر آ گئے۔ میں نے انہیں احترام سے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ یہ جو سادھو مہاراج آپ کے پاس تھانے میں رہے ہیں، ان کے متعلق کچھ معلوم کرنا ہے۔ میں ان کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ یہ تو آپ کے سادھو مہاراج ہیں۔ آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ مخبر آپ کے بھی ہوتے ہیں، مخبر ہمارے بھی ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ سادھو اصل میں سادھو نہیں، کوئی نوسر باز ہے۔ کس نے یہ خبر دی ہے؟ بنارس اور ہردوار میں کئی بار سادھو پکڑے گئے ہیں جو مسلمان تھے۔ مسلمان اور سکھ بھی سادھوؤں کا بہروپ دھار کر ہندو عورتوں سے پیسے بھی لیتے ہیں اور انہیں خراب بھی کرتے ہیں، ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہمیں شک ہے کہ یہ سادھو بھی بہروپیہ بدمعاش ہے۔ آپ نے اسے کسی شک میں تھانے بلایا ہوگا۔ اگر آپ اس کی اصلیت سے واقف ہو گئے ہیں تو ہمیں بتا دیں۔ اس کے اڈے پر ہماری عورتیں جاتی ہیں۔ مجھے اچانک ایک سوچ آ گئی، وہ یہ کہ میں ان کی عورتوں کی عزت بچانے کا تردد کیوں کروں؟ نہیں لالا جی، میں نے آپ کے گرو مہاراج کو کسی شک میں تھانے نہیں بلایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ جوان لڑکی یا لڑکے کو تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تھانے میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک سادھو رہتا ہے جس کے پاس کوئی علم ہے۔ اس سے وہ بتا دیتا ہے کہ گمشدہ فرد کہاں ہے۔ میں نے سادھو مہاراج کی منت کی کہ گمشدہ لڑکی کا اتا پتہ بتا دیں۔ انہوں نے اپنا عمل چلا کر معلوم کر لیا کہ لڑکی کہاں ہے۔ آپ مسلمانوں کے محلے میں جا کر دیکھیں، وہ لڑکی واپس آ گئی ہے۔ آپ کسی وہم میں نہ پڑے۔ یہ سادھو مہاراج صحیح سادھو اور تارک الدنیا ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے۔ یہاں میں آپ کو ہندو سادھوؤں اور ہندو عورتوں کے متعلق ایک بات بتاتا چلوں۔ ہندوؤں کی اکثر جوان عورتیں ان سادھوؤں کے پاس جایا کرتی تھیں اور انہیں اپنا جسم پیش کرتی تھیں۔ ایک تو اسے وہ اپنا بلیدان یعنی نذرانہ یا قربانی سمجھتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں کا پیشہ تجارت اور دکانداری تھا۔ وہ فطری طور پر کاروباری تھے۔ ان کا پیار پیسے سے تھا، کنجوسی ان کی فطرت میں تھی، زندہ دلی نام کو نہیں تھی۔ ان کے جسم موٹے، بھدے اور پلپلے تھے۔ دکانوں پر بیٹھ بیٹھ کر ان کے پیٹ بڑھ آئے تھے۔ ان کے مقابلے میں ان کی عورتیں، خصوصاً جوان لڑکیاں، خوبصورت، تیز ترار اور جسمانی لحاظ سے دلکش تھیں۔ ان کے موٹے، بھدے اور مردہ دل خاوند نہ انہیں دلی تسکین دے سکتے تھے نہ جسمانی۔ اس لیے یہ عورتیں ان سادھوؤں کے پاس جایا کرتی تھیں۔ ان میں شرم و حیا نہیں تھی۔ ان کے خاوند سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہتے تھے، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کی عورتیں مسلمانوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھیں۔ یہ 2 ہندو یہی غم لے کر آئے تھے کہ یہ سادھو مسلمان بہروپیہ ہے اور ہندو عورتیں ناپاک ہو رہی ہیں۔ میں نے جھوٹ بول کر ان کی تسلی کر دی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔